اچھا مجھے مرزا صاحب نے بتایا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی ہے ختم کرنے والا نبیوں کا. اب ظفر اللہ بریلوی صاحب کی بات ٹھیک ہے یا مرزا صاحب کی؟ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس لحاظ سے کس کی بات ٹھیک ہے؟ جس لحاظ سے مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہم مانتے ہیں. کس لحاظ سے کہا ہے؟ جس سے بھی کہا ہوگا وہ ہم بتا دیں گے آپ کو. سب سے پہلے ظفر اللہ بریلوی صاحب نے یہ ہمیں بتایا کہ رسول اللہ اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سب سے پہلے ملی ہے. خاتم النبیین کا معنی یعنی ظفر اللہ بریلوی صاحب کی آپ نے بات نہیں ماننی. ظفر اللہ بریلوی صاحب کی نہیں مانی. آپ کو تکلیف کیوں ہوگی؟ یعنی ظفر اللہ بریلوی صاحب کی آپ نے ہرگز نہیں مانی. آپ ان کو کچھ بھی نہیں مانتے. میں نے مرزا صاحب کا نام ایک بار لیا. دیکھیں آپ نے ہمیں پوچھا، سن لیں پہلی بات آپ مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے؟ فیصلہ تو کر لیں نا، فیصلہ کر لیں. دیکھیں آپ نے مرزا صاحب آپ کے نبی نہیں ہیں. بھائی مرزا صاحب لڑائی جھگڑے کرنے آپ نے لڑنا ہے. مرزا صاحب نبی ہوتے ہوئے نبی ہوتے ہوئے کہتے ہیں اس کا معنی ہے ختم. ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں جن کو ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، داؤد علیہ السلام بھی ہیں، اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں، یونس علیہ السلام بھی ہیں، یعقوب علیہ السلام بھی ہیں، ایوب علیہ السلام بھی ہیں، داؤد علیہ السلام بھی ہیں، سلیمان علیہ السلام بھی ہیں، یونس علیہ السلام بھی ہیں، شعیب علیہ السلام بھی ہیں، ہود علیہ السلام بھی ہیں، مرزا صاحب نوح علیہ السلام بھی ہیں. مسئلہ ہو رہا ہے آپ کو؟ تو یہ سارے ہمارے نبی ہیں. اب بات مرزا صاحب کو مانتے ہوئے کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ یعنی مجھے بولنے نہیں دینا آپ نے. یہ آپ نے مرزا صاحب جو کہتے ہیں ختم کرنے والا نبیوں کا یہ ہے خاتم النبیین کے معنی، ان کو مانتے ہوئے کیا مسئلہ درپیش ہے؟ جی ہم نے ٹھیک ہے، نہیں بتائیں مجھے غلط ہے یہ معنی. جی ہم نے حضرت مرزا غلام احمد یہ معنی غلط ہے یہ صحیح ہے؟ سن تو لینا. ہم حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہرگز بات نہیں کر رہے کہ آپ نے کیا معنی کیے اور کہاں پر کیا لکھا اور ان کے کیا مطالب ہیں. اس پر تو بات نہیں ہو رہی. بات ہو رہی ہے کہ آپ نے کہا کہ حضرت محمد میں نے تو ان کا معنی بتایا نا، آپ بتا دیں. ابھی بھی نہیں کر رہے تھے بات. آپ نے کیوں نام لیا ظفر اللہ شاہ صاحب؟ اس لیے لیا. ہم بھی ظفر اللہ شاہ صاحب کی بات نہیں کر رہے تھے. آپ نے کیوں نام لیا؟ وضاحت کرتا ہوں میں نے. مرزا غلام قادیانی نے جو کہا ہے کہ ختم کرنے والا نبیوں کا یہ معنی صحیح ہے غلط ہے؟ سنیں میں نے ظفر اللہ بریلوی صاحب کا نام مرزا صاحب کا جواب دیں، معنی صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ نے مجھ سے سوال کیا، اس کا جواب نہیں لینا. ہاں جی جواب نہیں لینا جو سوال کیا ہے. مرزا صاحب نے جو معنی کیا ہے صحیح ہے یا غلط ہے؟ یعنی سوال کا جو پہلا سوال کیا ہے جو معنی کیا ہے صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ سوال بھول گئے ہیں جو آپ نے پہلا کیا ہے، اس کا جواب دے لوں پھر دوسرے سوال. میں وہی سوال ہے، مرزا صاحب نے جو معنی کیا خاتم النبیین کا صحیح ہے یا غلط؟ مرزا صاحب نے جو معنی کیا خاتم النبیین کا صحیح ہے یا غلط؟ جی میں بتاتا ہوں، اسی طرف آ رہا ہوں. جی آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نبوت ملی. تو میں نے کہا کہ آپ ظفر اللہ بریلوی مرزا صاحب نے جو معنی خاتم النبیین کا کی اس کا جواب دیں، معنی صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو جو آپ نے کی ہیں آپ کے اس کا جواب آپ کے چھوڑ دوں؟ آپ نے کیوں غلط معنی کیے ہیں؟ میں وہی کر رہا ہوں، میں نے تو یہ بتایا تھے. وہی کیسے کر رہا ہوں؟ چھوڑنا آپ نے جو معنی کیے میں نے بھی آپ کو یہی کہا تھا کہ خاتم النبیین کا معنی ہے ختم کرنے والا نبیوں کا. جھوٹ بول رہے ہیں آپ، چھوڑنا نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں آپ، بتائیں یہ معنی صحیح ہے یا غلط ہے؟ جھوٹ بول رہے ہیں آپ نے اس سے پہلے دوسرے معنی کیے. جھوٹ بول رہا ہوں. جی ابھی بتاتا ہوں. مرزا صاحب نے نہیں کیا یہ معنی. جی میں ابھی آپ مرزا صاحب نے نہیں کیا ختم کرنے والا نبیوں کا. اگر آپ کو گشی کے دوڑے پر نہیں مرزا صاحب نے یہ معنی نہیں کیا خاتم النبیین کا. اگر آپ کو دوڑے نہیں پڑتے، مجھے دوڑے نہیں پڑتے، آپ مجھے بتائیں یہ مرزا صاحب نے اگر آپ کو سوال کا جواب دیتے ہوئے پریشانی ہو رہی ہے، آپ سوال کا جواب دینا پسند نہیں کرتے. نہیں میں نے دے دیا جواب. صاحب کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا. اپنے منہ سے میاں بھی چھوڑنا. پریشانی ہو رہی ہے مرزا صاحب کی بات مانتے ہوئے. مرزا صاحب کو کہتے ہیں ہمارے نبی ہیں، ہمارے مسیح موعود ہیں. جی پریشانی مجھے یہ ہو رہی ہے، پریشانی مجھے یہ ہو رہی ہے، پریشانی مرزا صاحب سے بگڑ گئی ہے آپ کی، بگڑ گئی ہے تھوڑے دنوں تو. کیا ہوا مرزا صاحب کے ساتھ؟ جی سنیں مرزا صاحب کا کیا ہوا. یار بولنے دیں گے تو کچھ بات کروں گا نا، بولنے دیتے ہیں. ٹھیک ہے بتائیں. آپ بھی بولتے جا رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں نا یہ بتائیں. بولنے دیں گے تو کچھ بتاؤں گا نا، خاموش ہو کر سنیں. ہاں جی بتائیں. جی سنیں بتائیں. مجھے پریشانی یہ ہے کہ ایک خود کو عالم دین کہنے والا، ایک مدرسے کی بنیادیں رکھنے والا شخص ہے، اور وہ جو ہے وہ خلط مبز کر رہا ہے. پریشانی تو ہوگی کہ ایک عالم بندے کو کیا ضرورت پڑ رہی ہے خلط مبز کرنے کی. میں نے یہ تقریریں نہیں آپ سے سننی، مجھے بتاؤ مرزا صاحب کا معنی ٹھیک ہے یا غلط ہے؟
آپ نے جو معنی کیا اس کو ہم بھول جائیں دوستو. انہوں نے وہی کہہ رہا ہوں، میرے والا ہی وہی نہیں کہہ رہے نا، وہی نہیں کہہ رہے. سنیں جی سارے سن لیں، سنیں ضیاء رسول صاحب نے کیا معنی کیے ہیں. ضیاء رسول آئے ہیں، انہوں نے کہا ختم کرنے والا نبیوں کا، یہ معنی کیے، یہ معنی کیا تھا جی. گواہی لے لیتے ہیں، گواہی لے لیتے ہیں، ابھی گواہی لے لیتے ہیں، گواہی لے لیتے ہیں. گواہی نہیں لینی، آپ نے مجھے بتانا ہے. آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ آپ عمدن جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ سنیں بات سن لیں. میں جھوٹ نہیں بول رہا، سب لوگوں نے سنا ہے. ڈاکٹر صاحب ختم کرنے والا، ڈاکٹر صاحب میوٹ کر رہا ہوں. کالو صاحب آپ کو بھی میوٹ کر رہا ہوں، پلیز آپ بھی ذرا چپ رہیں. دیکھیں ایسے بات کا کوئی مزہ نہیں آتا. میں نے کیا ہے صرف اس لیے کیا ہے، میں نے کالو صاحب کا بھی کیا ہے، آپ کا بھی کیا ہے، دونوں آپ ماشاءاللہ قابل احترام ہے. بات سنیں کالو صاحب، بات ایسے ہونی چاہیے کہ تاکہ دنیا نیچے جو دوست ہیں وہ سن رہے ہیں ان کو سننے میں بھی مزہ ہے. اس طرح آپ ایک دوسرے کے اوپر بولیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب نے پہلے اور مطلب کیے تھے، اب ڈاکٹر صاحب نے چینج کیے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ایک منٹ لگا دیا جائے دونوں کا، تاکہ جو نیچے سننے والے دوست ہیں وہ بھی اس سے فیض یاب ہو سکیں. تو 1122 صاحب میں ذرا ڈرائیو کر رہا ہوں، تو آپ گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں. آپ کر لیں. اب سوری سر، ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی چل رہی ہے، ٹھیک ہے اسی طرح چلائیں، لیکن پلیز چیخیں نہیں. آپ بہت زیادہ چیخ رہے ہیں، آپ بالکل نارمل. نہیں ٹی احمد صاحب چھوڑ دیں. نہیں سنیں نا لاسٹ دو میں نے اصل میں وہ ایئرپورٹس لگائے ہوئے ہیں، وہ میرے کان پھٹنے شروع ہو جاتے ہیں. اب بالکل یہ نارمل زبان میں بول سکتے ہیں. ابھی انہوں نے آخری جو 2 فکرے بولے ہیں نا بالکل نارملی بولے ہیں، بہت اچھی بات. ایسے بات کریں، وہ چیخیں نہیں پلیز. ڈاکٹر کوئی بات نہیں، میری آپ سے صرف یہ ریکویسٹ ہے. جزاک اللہ. ہو گئی ہے 1122 صاحب، ایک منٹ لگائیں آپ دونوں بھائیوں کا اور ان سے بات کروائیں تاکہ بات نیچے سننے والوں کو بھی سمجھ آئے. ایک دوسرے کے اوپر بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ذکی غلام صاحب کو بولیں، میرے ہاتھ مصروف ہے. ذکی غلام صاحب ذرا آپ لگا دیں گے 1 منٹ دونوں کا، پھر میں تاکہ نیچے آواز جو سی ہے لوگوں کو سننے میں مزہ آئے، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے اوپر بولیں. یہ نیچے جی کر کے بتا دیں ذکی غلام صاحب اگر لگا سکتے ہیں، نہیں تو پھر میں سائڈ پہ گاڑی لگا. بات کر لیں، پھر اس کے بعد آپ خود ہی ٹائمر دیکھ کے چپ کر جائیے گا، پھر کالو صاحب لگا دیں گے. ختم ہے. جزاک اللہ. لو جی کالو صاحب تسی اپنا تہاڈا بھی ٹائمر لا دینے ہیں. 1 منٹ جی لگا دے. ویسے انہوں نے 20 سیکنڈ مجھے دیے تھے، لیکن میں واپس کرتا ہوں، میں اپنا 1 منٹ ہی لوں گا. دوستو سننے والے اب کافی دوست ہیں، تو جناب محترم اوپر آئے اور ہم نے ان سے پوچھا کہ خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے. تو انہوں نے بتایا کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ جن کے بعد نہ کسی کو نبوت مل سکتی ہے، نہ رسالت مل سکتی ہے، اور نہ وحی ہو سکتی ہے. تو ان سے سوال یہ کیا گیا کہ پھر 1,24,000 انبیاء کیا ہیں؟ کیا وہ سچے انبیاء ہیں؟ اگر خاتم النبیین کے بعد نہ کسی کو نبوت مل سکتی ہے، نہ رسالت مل سکتی ہے، نہ وحی ہو سکتی ہے، جبکہ ظفر اللہ بریلوی صاحب نے ہمیں بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اول ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے نبوت ملی ہے، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے نبوت ملی تو باقی انبیاء کو ان کے بعد نبوت ملی، جبکہ ضیاء رسول صاحب کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ تو یہ ایک تضاد تھا، اور ہم نے ان کو بتایا کہ اس کی وجہ سے انبیاء کی نبوت ہمیں بتائیں کہ وہ کیا ہے، کیا وہ تمام تر انبیاء سچے ہیں؟ اگر آپ خاتم النبیین کا یہ معنی کرتے ہیں تو محترم اس کا ختم ہو جواب گیا، نہیں دے رہے۔ ٹائم ختم ہو گیا، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا جی۔ ناظرین کرام، آپ نے سنا، میرا ٹائم لگا دیں جی۔ آپ سب احباب نے سنا، میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بتایا، اور میں نے پوچھا کہ بھئی آپ کو اس ترجمے پہ کوئی اعتراض ہے؟ مربی صاحب کہتے ہیں نہیں، دیکھیں ظفر اللہ بریلوی صاحب نے یہ کہا ہے سارے انبیاء کا کیا کرنا ہے۔ بھائی میں نے یہ کوئی ایسی بات کی ہے؟ سارے لوگ سن رہے ہیں، میں دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں، غور سے دھیان سے سن لیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور ختم کرنے والے ہیں نبیوں کے۔ یہ آیت خاتم النبیین کا معنی ہے۔ اگر اس کو اس معنی پر کوئی اعتراض ہے تو بتائے، اگر نہیں اعتراض تو میرا سوال یہ ہے کہ پھر یہ بتائے خاتم النبیین کا معنی کیا ہے۔ ختم ہوئی میری بات۔ دیکھیں دوستو، جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے پاس پھر بولنے کو بھی کچھ نہیں رہتا، تو جلدی ہی اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ مجھے مربی صاحب کہہ رہے ہیں، جبکہ میں ہرگز مربی نہیں ہوں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، بولنے دیں۔ ابھی ان کو ترجمہ بدلنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ جب انہوں نے پہلا ترجمہ جو کیا تھا اس پر یہ کیوں نہیں کھڑے ہوئے، اور اب یہ ترجمے بدل کیوں رہے ہیں؟ اس کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ خود سمجھدار ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ سوال ہمارا یہی ہے کہ ضیاء رسول صاحب، آپ نے خاتم النبیین کا جو ترجمہ کیا اور آپ نے ہمیں بتایا کہ ان کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، رسالت نہیں مل سکتی، وحی نہیں ہو سکتی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب نبیوں کو نبوت ملی، رسالت ملی، وحی ہوئی، تو کیا تمام انبیاء سچے ہیں؟ جبکہ آپ کا فتویٰ اگر دیکھیں تو نعوذ باللہ وہ انبیاء سچے نہیں رہتے۔ اگر آپ کا خاتم النبیین کا ترجمہ دیکھیں تو نعوذ باللہ انبیاء سچے نہیں رہتے۔ تو یا تو اپنا ترجمہ غلط مانیں یا ہمیں بتائیں کہ انبیاء کی نبوت کا کیا کرنا ہے۔ جی شکریہ بہت بہت جی۔ اچھا پہلے تو مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا ہے خاتم النبیین کا، ختم کرنے والا نبیوں کا، کہ آپ کہتے ہیں کہ اس ترجمے سے تمام انبیاء کرام نعوذ باللہ سچے ثابت نہیں ہوتے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ پہلے آپ نے اور ترجمہ کیا ہے، اب آپ نے اور ترجمہ کیا ہے، حالانکہ میرے تو دونوں تراجم ایک ہی ہیں، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، میں نے کوئی الگ الگ نہیں کیے۔ لیکن اس پہ میں سوال ہے آپ سے کہ اگر کوئی بندہ ایک لفظ کا ایک بار ایک ترجمہ کرے پھر بدل دے اور اس کا دوسرا نیا ترجمہ کر دے، تو اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ ایسے وہ بندہ کیا ہوگا؟ جھوٹا ہوگا، قرآن پاک میں تحریف کرنے والا ہوگا، کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں بھی بتا دیں۔ اور دوسرا آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ختم کرنے والا نبیوں کا کیا یہی ترجمہ ہے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ترجمہ کرنے سے نعوذ باللہ انبیاء کرام جو ہیں وہ سچے ثابت نہیں ہوتے؟ جی جواب دیں جی۔ جی فرق سمجھ لیں، یہ جو ہے ختم کرنے والا انبیاء کا، اس ترجمے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد جو آپ سے پہلی جو نبوتیں تھیں ان سب کو ختم کر دیا، ان تمام انبیاء کو ختم کر دیا، وہ تمام فوت ہو گئے اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلے گا، اس کا مطلب یہ ہے۔ لیکن جو ترجمہ آپ نے کیا تھا پہلے، اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ جب رسول اللہ کو نبوت مل گئی، جب رسول اللہ خاتم النبیین بن گئے، تو اب کسی کو نبوت نہیں ملے گی، کسی کو وحی نہیں ہوگی، کسی کو رسالت نہیں ملے گی۔ تو یہ دو متضاد ترجمے ہیں، اور اس لحاظ سے جو آپ نے جو پہلا ترجمہ کیا تھا اس سے تمام تر انبیاء کی نبوت جو ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے، تمام تر انبیاء پر ہونے والی وحی جو ہے نعوذ باللہ مشکوک ہو جاتی ہے، تمام تر انبیاء کی جو رسالت ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ نے جو ترجمہ کیا اس کے بعد انبیاء کو ہم نے کیسے سچا ماننا ہے وہ ہمیں بتا دیں، کیونکہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بعد کسی کو کوئی نبوت نہیں مل سکتی، کوئی رسالت نہیں مل سکتی، وحی نہیں ہو سکتی، جبکہ ظفر اللہ بریلوی صاحب ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اول ہیں۔ اگر آپ تحریری کہیں گے تو ہم یہ تحریری بھی دکھا دیں گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا اور سب سے پہلے نبوت دی،
جی یہ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے میں دوبارہ رپیٹ کرواتا ہوں اس سے کہ خاتم النبیین کا معنی ہے ختم کرنے والا نبیوں کا۔ انہوں نے پھر مربی میرے منہ سے نکل گئے سی، انہوں نے کہا جی کہ اس کا معنی یہ ہے، وہ پتہ نہیں کیا بتایا تھا، وہ ذرا دوبارہ رپیٹ کیجئے گا۔ ترجمہ ہے خاتم النبیین کا ختم کرنے والا نبیوں کا، کیا یہ ترجمہ کرنے سے تمام انبیاء کرام کی نبوت و رسالت مشکوک ہوتی ہے؟ اس کی ذرا دوبارہ بتائیے گا، کنفرم کیجیے گا کہ یہ ترجمہ کرنے سے تمام انبیاء کرام کی نبوت و رسالت مشکوک ہوتی ہے۔ نمبر 2 میں نے سوال پوچھا تھا کہ اگر کوئی بندہ ایک لفظ کا ایک معنی کرے اور پھر بعد میں اس کا معنی بدل کے کوئی اور کر دے تو وہ بندہ کون ہوتا ہے؟ جھوٹا ہوتا ہے، کذاب ہوتا ہے، دجال ہوتا ہے، قرآن پاک میں تحریف کرنے والا ہوتا ہے، یا کیا ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ نے مجھے بتایا نہیں، یا لازمی بتانا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ اگر ختم کرنے والا نبیوں کا یہ ترجمہ غلط ہے تو درست ترجمہ کیا ہے خاتم النبیین کا؟ جی محترم شاید سن نہیں رہے تھے، کہیں پر مصروف تھے، تو میں تو بتا چکا ہوں کہ ختم کرنے والا انبیاء کو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے بعد پہلے انبیاء کی جو دور نبوت ہے وہ ختم ہو گیا، پہلے تمام انبیاء جو ہیں وہ ختم ہو گئے، تو وہ تو غلط نہیں ہے۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر اپنے سے پہلے انبیاء کی نبوتوں کو ایک طرح سے ختم کر دیا، مطلب ان کا جو دور تھا، ان کی جو شریعتیں تھیں وہ سب ختم ہو گیا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لاگو ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جاری ہوئی، تو یہ تو بات ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب رسول اللہ خاتم النبیین بنے تو ان کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جا سکتی، یا جب رسول اللہ کو نبوت ملی تو ان کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، یہ وہ بات ہے جس سے تمام تر انبیاء کی نبوت مشکوک ہو جاتی ہے، کیونکہ ظفر اللہ بریلوی صاحب ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی سب کو نبوتیں ملی ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ سب کے سب انبیاء کو نبوت ہی رسول اللہ کے بعد ملی ہے۔ یہ ہے اختلاف، اور اس کا آپ حل نہیں کر رہے۔ جی جناب، میں نے ایک سوال پوچھا تھا، اس کو گول مول کر گئے ہیں۔ میں نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی بندہ ایک لفظ کا، قرآن پاک کے ایک لفظ کا ایک معنی کرے، پھر کچھ عرصے بعد اس کا معنی بدل کے نیا معنی کر دے، تو ایسا بندہ کون ہوتا ہے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ جھوٹا کہیں گے، کذاب کہیں گے، دجال کہیں گے، قرآن پاک میں تحریف کرنے والا کہیں گے؟ اس کا جواب میرے محترم آپ نے نہیں دیا، اس کا لازمی جواب دیجیے گا۔ اور دوسرا، آپ کہتے ہیں جی کہ ختم کرنے والا نبیوں کا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے تمام نبیوں کی نبوت کو، ان کے دور نبوت کو ختم کر دیا۔ نہیں، غلط بات ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا، یہ معنی ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ ختم کرنے والا نبیوں کا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ اور میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ختم کرنے والا نبیوں کا، کیا یہ ترجمہ کرنے سے انبیاء کرام کی نبوت و رسالت مشکوک ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اگر یہ معنی غلط ہے تو صحیح معنی کیا ہے؟ اس کا بھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو محترم اس کا جواب دیں۔ یہ 3 سوال ہیں، ان کے جواب آپ نے لازمی دینے ہیں۔ شکریہ جی۔ یعنی آپ نے سوال کرتے جانا ہے اور ہمارے سوال کا کوئی جواب نہیں دینا۔ آپ کے ایک سوال کا جواب دیا، آپ نے دوسرا سوال جڑ دیا، 2 کا سوال دو، اب تیسرے سوال کا جواب دو، اور آپ نے سوال کا جواب نہیں دینا۔ آپ نے ترجمہ بدلا۔ اگر کوئی شخص ترجمہ بدلتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اپنی غلطی قبول کر رہا ہو، وہ کہتا ہو کہ میرے سے یہ پہلے غلطی ہوئی تھی، یہ ترجمہ جو کیا تھا وہ غلط کیا تھا، اس لیے مجھ سے غلطی ہوئی، وہ اپنا ترجمہ بدل لیتا ہے، تو وہ جھوٹا کیسے ہو گیا؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اس وجہ سے ترجمہ بدل رہا ہے، الفاظ اور استعمال کر رہا ہے، معنی وہی ہے، تو اس میں بھی وہ جھوٹا نہیں ہے۔ تو وہ شخص کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس وجہ سے وہ کام کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، وہ ان پر ڈپینڈ کرتا ہے، تو اس کے لحاظ سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے تو ہمارے سامنے جو ہے وہ ایک ترجمہ پہلے کیا، بعد میں دوسرے پر اصرار کرنا شروع کر دیا جب آپ کے پہلے ترجمے پر سوالات ہوئے، اور اسی پر میں پھر سوالات کر رہا ہوں کہ جب آپ نے یہ کہا کہ رسول اللہ کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، تو 1,24,000 انبیاء کو نبوت کیسے ملی؟ کیا وہ تمام تر انبیاء سچے ہیں؟ جی سوال 6-7 ہو گئے ہیں۔ میں نے پہلا سوال آپ سے پوچھا تھا کہ جو ترجمہ بدلے، آپ کہتے ہیں جی ہو سکتا ہے اس نے غلطی سے ترجمہ کر دیا، اور چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ ایسا کہے کہ مجھے خدا ایک لمحے کے لیے بھی غلطی پہ نہیں رہنے دیتا،
اور پھر وہ ترجمہ غلط کر دے قرآن پاک کی آیت کا، تو اس بندے کے بارے میں آپ کا کیا فرمان ہے؟ اور آگے آپ نے کہا جی کہ یہ ختم کرنے والا نبیوں کا جو ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے والے انبیاء کی نبوت کو ختم کر دیا۔ میں نے کہا بھائی یہ غلط ہے، اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ آپ نے میرے محترم جواب نہیں دیا کہ یہ میرے والی بات درست ہے یا غلط ہے، کیونکہ دونوں میں سے ایک بات درست ہو سکتی ہے، یا آپ کی درست ہے یا میرے والی درست ہے۔ تو برائے مہربانی بتائیے گا کہ کیا ختم کرنے والا نبیوں کا، اس کا آپ کے والا مطلب درست ہے، یا جو میں بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا، یہ مطلب درست ہے؟ اور میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ بھئی یہ خاتم النبیین کا معنی جو میں نے کیا ہے اگر یہ غلط ہے تو درست معنی کون سا ہے؟ اس کا میرے محترم آپ نے جواب نہیں دیا، یہ جواب دیجئے جی، بڑی مہربانی۔ جی دوستو، سننے والے آپ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل بھی دی ہے، کان بھی دیے ہیں، آنکھیں بھی دی ہیں، سارا کچھ دیا ہے، تو دیکھ لیں کہ جناب محترم کیا کر رہے ہیں۔ پہلے ایک ترجمہ کرتے ہیں، اس ترجمے پر پھنس جاتے ہیں، اس ترجمے کی کوئی جواب اور کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی تو ترجمہ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ترجمہ بدل لیتے ہیں، اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے تو اس کو مزید جو ہے نا الجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کاج ایسی کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے سامنے حقائق کو آنا نہیں دینا چاہتے، خلط مبز کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی بندہ غلط ہے، دو نمبری کر رہا ہے، اپنا جھوٹ چھپا رہا ہے یا اپنی غلطی چھپا رہا ہے یا حق تسلیم نہیں کرنا چاہتا، اس میں سے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ بات وہیں پر پھر میں لے کر آتا ہوں کہ آپ نے جو ترجمہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، جبکہ ظفر اللہ بریلوی صاحب فرماتے ہیں کہ تمام تر انبیاء کو نبوت ہی رسول اللہ کے بعد ملی ہے۔ کیا وہ تمام تر انبیاء جو 1,24,000 ہیں سچے ہیں؟ دوسرا آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آئیں گے؟ یہ آپ ہمیں وضاحت فرما دیں۔ سگری جان شکل کے اندر تجی میں بیڑنے وچ گنا۔ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا جی محترم۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ نے کہا جی کہ اگر کوئی بندہ معنی بدل لیتا ہے تو اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہو، اس نے غلط معنی کر دیا ہو۔ تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اگر بندہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ خدا مجھے ایک لمحے کے لیے بھی غلطی پہ نہیں رہنے دیتا، اس سے بعد وہ بدل دے، تو ایسے بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے میرے محترم کو جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ختم کرنے والا نبیوں کا اگر یہ ترجمہ کون سا ہے، آپ نے اس کا بھی جواب نہیں دیا۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ختم کرنے والا نبیوں کا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کی نبوتیں ختم ہوگی، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا، یہ ہے اس کا مطلب۔ میں نے اس کا جواب پوچھا تھا، آپ نے دیا نہیں۔ تینوں سوالوں کے جواب دینے۔ جی میں نے یہی پوچھا ہے کہ پہلا جو ترجمہ آپ نے کیا خاتم النبیین کا، اس پر ہمارے سوالات یہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن انبیاء کو نبوت ملی، کیا وہ انبیاء نعوذ باللہ جھوٹے ہیں؟ کیا نعوذ باللہ ان انبیاء کی نبوت پر ہمیں یقین نہیں رکھنا چاہیے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کیا ان کا انکار کر دینا چاہیے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب آپ نے دوسرا ترجمہ یہ کیا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آئیں گے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں؟ آپ یہ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا واپسی آنا اب ناممکن ہے؟ آپ کا اگر دوسرا ترجمہ لیں تو عیسیٰ علیہ السلام کا رستہ رکتا ہے، اگر آپ کا پہلا ترجمہ لیں تو تمام تر انبیاء کی نبوت جو ہے اس پر ایمان اٹھ جاتا ہے۔ تو آپ فیصلہ کر کے بتائیں کہ آپ نے کون سا ترجمہ جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کرنا ہے، اور کون سا ترجمہ آپ کا درست مانا اور کس ترجمے کو میں چھوڑوں۔ اگر آپ کا پہلا ترجمہ مانے تو 1,24,000 انبیاء کی نبوت کا کیا کرنا ہے؟ اگر میں آپ کا دوسرا ترجمہ مانوں درست تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا کرنا ہے؟ پیارے محترم سوالات نہ کریں، سوالات کے جواب بھی دیں نہ سیکھیں۔ جی جواب آپ کو بالکل دے رہا ہوں، میں ساتھ ساتھ ہی دے رہا ہوں، لیکن آپ کوئی بات کلیئر کریں گے تو پھر ہی آپ مجھ سے جواب مانگ سکتے ہیں نا۔ جب میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ مانی، آپ کہتے ہیں کہ اس کو غلط بھی نہیں کہتے۔ جب آپ مخالف کی بات کو غلط نہیں کہتے تو پھر آپ اس پہ سوال بھی نہیں کر سکتے۔ سوال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کو غلط کہیں۔ اور ناظرین کرام آپ سن رہے ہیں، 66 پیپل سن رہے ہیں یہاں پہ۔ میں نے محترم سے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ
قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ بدل دے، پہلے کچھ اور کرے اور بعد میں کچھ اور کرے، انہوں نے کہا جی غلطی سے کر دیا ہوگا۔ میں نے پوچھا اگر وہ بندہ یہ دعویٰ کرے خدا مجھے ایک لمحے کے لیے بھی غلطی پہ نہیں رہنے دیتا، ان اللہ لا یترکنی علی خطأ طرفۃ عین، تو پھر اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر آگے میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی ختم کرنے والا نبیوں کا اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ مطلب غلط ہے تو بتا دیں کہ یہ غلط ہے، پھر مجھ پہ سوال کرے، میں اس کا جواب دوں گا۔ اگر یہ صحیح ہے تو گل ختم ہو گئی جی۔ جی سن لیں محترم، یہاں پر ہم کسی بھی شخصیت کو میرا ٹائم لگا دیں مودریٹر بھائی۔ سب سے پہلے تو ہم یہاں پر کسی بھی شخصیت کو ڈسکس ہی نہیں کر رہے، نہ ہمارا موضوع کوئی شخصیت ہے۔ جب وہ ہمارا موضوع ہوگا ہم کسی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے، ہم آپ کو ضرور انوائٹ کریں گے اور آپ کو کہیں گے کہ آپ کے کسی شخصیت کے بارے میں اگر کوئی اعتراضات ہیں تو آپ کے سوالات کے ہم جواب دینے کے پابند ہوں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو اس کام کے لیے بلایا ہے کہ آپ کی شخصیت پر کوئی بھی اعتراضات ہیں تو پیارے بھائی آپ آ کر لیں، ہم آپ کو جوابات دیں گے۔ کیونکہ اس وقت موضوع یہ ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے، تو اس لیے موضوع کو بدلا نہ جائے، جو موضوع ہے اسی پر رہا جائے۔ آپ نے کہا کہ آپ غلط نہیں کہہ رہے، میں تو غلط کہہ رہا ہوں، اسی لیے تو میں نے سوالات اٹھائے ہیں کہ اگر میں آپ کا پہلا ترجمہ مانوں جو آپ نے کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، خاتم النبیین کے بعد کسی کو نہ نبوت مل سکتی ہے، نہ رسالت مل سکتی ہے، نہ وحی ہو سکتی ہے، تو میں 1,24,000 انبیاء کا کیا کروں؟ کیا میں نے ان کو سچا ماننا ہے یا نہیں؟ اور دوسرے پر میں نے سوال کیا کہ اگر آپ کا دوسرا ترجمہ مانوں تو عیسیٰ علیہ السلام کا سٹیٹس کیا ہے؟ کیا وہ دنیا میں آئیں گے یا فوت ہو چکے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں کہ میرے محترم جو ہے ایک تو ٹاپک سے ادھر ادھر جا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ٹاپک نہیں ہے، پھر دوسرا یہ خلط مبس فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی یہاں پہ کسی شخصیت کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ بھائی کس بندے نے کسی شخصیت کی بات کی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایسا بہتان آپ مجھ پہ لگا رہے ہیں، اتنے لوگوں کے سامنے الزام تراشی کر رہے ہیں آپ۔ الزام تراشی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اس سے باز آ جائیں۔ میں نے کسی شخصیت کا ذکر نہیں کیا، کسی شخصیت کا نام نہیں لیا، میں نے تو آپ سے ایک بات پوچھی ہے کہ بھائی اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ بھئی خدا مجھے ایک لمحے کے لیے بھی غلطی پر نہیں رہنے دیتا، اس کے باوجود وہ بندہ جو ہے قرآن پاک کا ایک جگہ اور ترجمہ کرے، پھر بعد میں اسی لفظ کا ترجمہ بدل دے، تو پھر اس بندے کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا، یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ ہو سکتے ہیں، میں ہو سکتا ہے، زید، عمر، بکر، کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس پہ اپنا موقف تو پیش کریں میرے محترم، وہ آپ پیش نہیں کر رہے۔ اور ٹائم ختم ہو گیا جی، اگلی ٹرن میں باقی بات کریں گے جی۔ جی بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام موضوع بحث نہیں ہے، یہ آپ کی بات درست ہے، لیکن جو ترجمہ ہے آپ کا وہ تو موضوع بحث ہے، اور آپ نے جو ترجمہ کیا ہے اس کی زد میں پہلے 1,24,000 انبیاء آ رہے تھے، اور اب جو آپ نے دوسرا ترجمہ کیا ہے تو اس کی زد میں عیسیٰ ابن مریم آ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ جناب محترم یہ ترجمہ جو آپ نے پہلے کیا اس کی زد میں 1,24,000 انبیاء آتے ہیں، ان سب کی نبوت آتی ہے، ان سب کی وحی آتی ہے، ان سب کی رسالت آتی ہے، اور جو آپ نے دوسرا ترجمہ کیا ہے اس کی زد میں حضرت عیسیٰ ابن مریم آتے ہیں، ان کی وحی آتی ہے، ان کی نبوت آتی ہے، ان کی رسالت آتی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ان دونوں میں سے میں نے کس کو درست ماننا ہے؟ میں 1,24,000 انبیاء کا انکار کرنے والا بنوں یا میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا انکار کرنے والا بنوں؟ یہ مجھے آپ بتا دیں۔ دوسرا کہ کوئی کیا کہے گا، وہ کیسے ہوگا، یہ مفروضے ہیں سارے، وہ جب کسی شخصیت کے بارے میں بات ہوگی تو ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا، کیسے کیا، کیوں کیا، تو اس پر ہم بات کر لیں گے۔ لیکن فی الحال ہمارا موضوع یہ ہے خاتم النبیین، اور اس کے 2 ترجمے آپ نے کیے ہیں، 2 پر میرے یہ اعتراضات ہیں۔ اب بتائیں کیا کرنا۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سنا موضوع ہے ختم نبوت اور خاتم النبیین کا ترجمہ۔ محترم نے پہلے یہ کہا کہ اگر آپ کا پہلے والا ترجمہ کیا جائے تو تمام انبیاء کرام نعوذ باللہ اس کی زد میں آتے ہیں۔ کیا تمام انبیاء کرام ہمارا موضوع بحث ہے؟ نہیں ہے، لیکن انہوں نے نام لیا۔ پھر کہا جی کہ دوسرا ترجمہ مانا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی زد میں آتے ہیں۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارا موضوع ہے؟ نہیں۔ پھر بھی انہوں نے کہا جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی زد میں آتے ہیں۔ اب میرے جو سوالات تھے وہ پینڈنگ ہے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ خدا مجھے ایک لمحے بھی غلطی پر نہیں رہنے دیتا، لیکن اس کے باوجود ایک جگہ ترجمہ اور کرے، پھر آگے جا کے اسی لفظ کا ترجمہ بدل دے، ایسے بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے جواب نہیں دیا۔
اور ساری تقریر میں یہ کہا کہ یہ تمام انبیاء زد میں آتے ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے معنی کے زد میں آتے ہیں. تو چلیں جی محترم میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسا کہ آپ نے موضوع نہ ہونے کے باوجود تمام انبیاء کرام کا ذکر کیا کہ وہ زد میں آتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی زد میں آتے ہیں، تو میرے محترم اگر آپ میرا پہلے والا ترجمہ مانو تو مرزا صاحب زد میں آتے ہیں، کیونکہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور ایسا ہی یہ حدیث بھی کہ لا نبی بعدی، یہ کیوں کر جائز ہو سکتا ہے کہ باوجود کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، پھر کسی وقت دوسرا نبی آ جائے اور وہی نبوت شروع ہو جائے، مرزا صاحب اس کی زد میں آتے ہیں جی. دوسرے کا جواب بعد میں دیتا ہوں جی. وہ تو آپ فیصلہ نہیں نہ کریں گے کہ وہ زد میں آتے ہیں یا نہیں، وہ ہم فیصلہ کریں گے جب ہم ان کی تمام تر تحریروں کو دیکھیں گے. تو اسی لیے میں نے کہا کہ آپ کسی شخصیت کا ذکر نہ کریں، آپ ان کی تحریروں کا ذکر نہ کریں، آپ نے جو ترجمہ کیا ہے آپ اس کا ذکر کریں. مرزا صاحب علیہ السلام نے کیا کہا، کس وقت کیا کہا، کس وجہ پر کیا کہا، کس جگہ پر کیا کہا، ان کی 85 کتب ہیں، اس کے علاوہ ملفوظات ہیں، رسائل بھی ہیں، اخبارات بھی ہیں، تو مختلف جگہوں پر مختلف بیانات ہیں. تو ان سب کو جب کمبائن کر کے ایک تھیوری نکالی جائے گی تو اس پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ بات غلط ہے یا درست ہے. تو آپ فیصلہ نہ کریں ایک تحریر ہمارے سامنے پڑھ کر تو آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے. آپ نے جو ترجمہ کیا ہے اس کی زد میں آتے ہوئے اگر میں آپ کا پہلا ترجمہ مانوں تو 1,24,000 انبیاء کی نبوت کا کیا کرنا ہے جن کو سب کو رسول اللہ کے بعد نبوت ملی ہے. اور اگر میں دوسرا ترجمہ آپ کا قبول کر لوں تو عیسیٰ علیہ السلام کا کیا کرنا ہے. ان انبیاء کی نہ تو بات ہو رہی ہے، آپ کے ترجمے کی بات ہو رہی ہے، آپ کے ترجمے کی زد میں یہ سارا کچھ آ رہا ہے. اس کا بتائیں مجھے. ناظرین کرام، میں نے پہلے اس کو منع کیا تھا کہ انبیاء کرام موضوع نہیں ہے، ان کی طرف مت جاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام موضوع نہیں ہے، ان کی طرف مت جاؤ. آپ کے سامنے اس بندے نے اس بار بھی اپنی ٹرن میں یہی بات دہرائی ہے، انبیاء کرام زد میں آتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زد میں آتے ہیں. اب فیصلہ کہتے ہیں جی آپ نہ کریں. بھائی میں کب فیصلہ کر رہا ہوں؟ فیصلہ آپ نے فرمانا ہے. فیصلہ آپ نے یہ فرمانا ہے کہ میرا پہلے والا ترجمہ جو ہے اگر وہ مانو تو مرزا صاحب زد میں آتے ہیں، کیونکہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ کیونکہ باوجود کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، پھر کسی وقت دوسرا نبی آ جائے اور وہی نبوت شروع ہو جائے. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہی نبوت اب شروع نہیں ہو سکتی، یہ جائز نہیں ہے. تو پہلے ترجمے کی زد میں آ جاتے ہیں مرزا صاحب. اور اگر دوسرا ترجمہ آپ میرا مانو تو مرزا صاحب کہتے ہیں ختم کرنے والا نبیوں کا یہ آیت بھی صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا. اب فیصلہ کہتے ہیں جی آپ نے نہ کریں. بھائی میں فیصلہ نہیں کر رہا میرے محترم، میں فیصلہ نہیں کر رہا. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون سا ترجمہ صحیح ماننا ہے، پہلے والا یا بعد والا. اگر پہلے والا صحیح ترجمہ مانیں گے تو مرزا صاحب زد میں آئیں گے، اگر دوسرے والا ترجمہ مانیں گے میرا صحیح تو بھی مرزا صاحب زد میں آئیں گے. اور اگر یہ دونوں غلط ہیں تو بتا دیں، صحیح بھی بتا دیں میرے ساتھ کہ یہ والا صحیح ہے آپ کے والا غلط ہے، اور وہ جواب اس سوال کا لازمی دینا ہے جو پہلے چھوڑ گئے آپ. جی میں نے کوئی سوال نہیں چھوڑا، میں نے جس کے مناسب جوابات تھے وہ میں نے دے دیے ہیں. بات یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام ہی کی تو دشمنی ہے کہ آپ نے 2-3 دفعہ ترجمے بدلے اور آپ نے یہ بھی پرواہ نہیں کی کہ مرزا صاحب علیہ السلام کی دشمنی میں تمام تر انبیاء کو جو ہے نا اس کی زد میں لے کر آ رہا ہوں. آپ نے صرف مرزا صاحب کا انکار ہی تو کرنے کی وجہ سے یہ سارا کچھ کیا ہے. آپ نے یہی تو سارا کچھ کیا ہے کہ آپ کسی طرح سے مرزا صاحب کا انکار کر لیں، مرزا صاحب کی سچائی پر سوالات کر لیں، مرزا صاحب کو نبی نہ بننے دیں. تو اسی کی وجہ سے تو تمام تر انبیاء زد میں آ رہے ہیں. اب مرزا صاحب علیہ السلام کو ہی تو روکنے کے لیے، ان کا رستہ ہی روکنے کے لیے تو آپ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو زد میں لا رہے ہیں. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ مرزا صاحب کی کتنی دشمنی کر رہے ہیں، آپ 1,24,000 انبیاء کو نہیں چھوڑ رہے. اب میں کیا کروں؟ مجھے آپ بتائیں کہ میں نے 1,24,000 انبیاء کی نبوت پر ایمان رکھنا ہے یا ان کو چھوڑ دینا ہے؟ میں عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان رکھنا ہے یا ان کو چھوڑ دینا ہے؟ اگر نبوت نہیں جاری، اگر نبی نہیں آ سکتا، اگر رسول اللہ کے بعد کسی کو نبوت نہیں تھی ملنی تو 1,24,000 کو کیسے مل گئی؟ اور اگر ان کے بعد کوئی نہیں آ سکتا تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے آ رہے ہیں؟ جی ٹائم ختم ہو گیا جناب. دیکھیں یہاں پہ آپ مجھ پہ الزام تراشی کر رہے ہیں. مرزا صاحب کو نبی ماننا نہ ماننا یہ موضوع ہے ہمارا نہیں، یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. مرزا صاحب کی دشمنی کہاں سے آ گئی بھائی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اس ترجمے کا، آپ پھر مرزا صاحب کی دشمنی، مرزا صاحب کی نبوت، مرزا صاحب کی دشمنی، مرزا صاحب کی نبوت. بھائی مرزا صاحب یہ کیا ہے؟ آپ مجھے میرے سوال کا جواب دیں.
آپ کے آگے میں نے فیصلہ رکھا ہے کہ مجھے بتائیں دو، آپ کہتے ہیں دو الگ الگ معنی ہیں، چلو ٹھیک ہے ایسا صحیح، تو پہلا معنی اگر مانا جائے مفہوم، پہلا معنی مفہوم مانا جائے تو مرزا صاحب کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی آ جائے اور وہی نبوت شروع ہو جائے، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ تو اگر پہلا ترجمہ آپ مانتے ہیں میرا تو مرزا صاحب پہ اعتراض آتا ہے، مرزا صاحب زد میں آتے ہیں، اور اگر آپ دوسرا ترجمہ میرا مانتے ہیں تو بھی مرزا صاحب زد میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رسول دنیا میں نہیں آ سکتا۔ تو بتائیں کون سا ترجمہ دونوں میں سے ماننا ہے؟ یہ دونوں ہی غلط ہیں، اس کا کوئی فیصلہ کریں بھئی، آپ نے کرنا ہے فیصلہ، میں نے نہیں کرنا۔ جی آپ جو ہے نا وہ الزام لگا رہے ہیں، آپ نے کوئی حوالہ نہیں لگایا، جب آپ حوالہ لگا کر بات کریں گے تو پھر دیکھیں گے۔ دوسرا مرزا صاحب موضوع نہیں ہے تو آپ اس لیے ان کی بات نہ کریں، ایک تو وہ موضوع نہیں ہے، دوسرا آپ جو بات کر رہے ہیں آپ کی اپنی زبانی باتیں ہیں۔ آپ نے جو خاتم النبیین کا معنی کیا ہے اس وقت ہماری اس پر بحث ہے، اس کی زد میں آپ مرزا صاحب کو بھی لے کر آنا چاہتے ہیں۔ آپ نے تو 1,24,000 انبیاء کو نہیں چھوڑا، اگر ایک مرزا صاحب بھی آ جائیں گے آپ کے ترجمے کی زد میں تو آپ کے لیے کیا ہے معنی؟ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آپ 1,24,000 انبیاء کو جب اس کی زد میں لے کر آتے ہوئے آپ کو کوئی خوف اور خدا کا ذرا برابر ڈر نہیں ہے تو آپ کو مرزا صاحب علیہ السلام کو زد میں لاتے ہوئے کیا ہوگا؟ دوسرا جو ترجمہ ہے اس کی زد میں عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، جب آپ عیسیٰ علیہ السلام کی پرواہ نہیں کر رہے، آپ کو ان کا کوئی نہیں لحاظ رہا، تو آپ مرزا صاحب کو بھی اگر لے آئیں گے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو بہرحال ہمیں بتائیں کہ ہم نے کھائی میں گرنا ہے یا کنویں میں، 1,24,000 کا انکار کرنا ہے یا صرف عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنا ہے؟ دونوں ترجمے میں سے کس ترجمے کو ہم نے اپنانا ہے وہ آپ ہمیں بتا دیں محترم۔ جی جناب، ابھی آپ مجھے پوچھ رہے ہیں پہلے کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ نے فیصلہ نہیں کرنا، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتا دیں کون سا ترجمہ صحیح۔ بھئی میں نے تو کہا ہے کہ دونوں ٹھیک ہیں، پہلے ہی آپ کو کہا، آپ نے کہا نہیں آپ نے پہلے اور ترجمہ کیا ہے، اب آپ ترجمہ بدل رہے ہیں۔ میں تو آپ کو اب بھی کہہ رہا ہوں کہ دونوں صحیح ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں ترجمہ بدلا ہے، ایک ترجمہ غلط ہے، دوسرا پتہ نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ غلط، کو فیصلہ نہیں کر رہے۔ آپ اپنی ٹرن میں صرف اتنا بتا دیں کہ جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ خدا مجھے ایک لمحے کے لیے بھی غلطی پہ نہیں رہنے دیتا، وہ قرآن پاک کے ایک لفظ کا کوئی ترجمہ کرے پھر بعد میں اس لفظ کا ترجمہ بدل دے، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دوسرا آپ بتا دیں کہ یہ دونوں معنی اس میں سے صحیح کون سا ہے؟ جو آپ کہتے ہیں دو الگ الگ معنی ہے، تو دونوں میں سے صحیح کون سا ہے؟ کیونکہ پہلے والا مانو گے تو مرزا صاحب زد میں آتے ہیں، دوسرے والا مانو گے تو بھی مرزا صاحب زد میں آتے ہیں۔ پھر آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ مرزا صاحب کو زد میں لے کے آ رہے ہیں۔ بھائی میں نہیں لے کے آ رہا، مرزا صاحب خود کو زد میں لے کے آ رہے ہیں۔ اگر آپ مرزا صاحب کی بات نہیں مانتے تو مرزا صاحب کی بات مانیں یا اس کا صحیح ترجمہ میرے سوال کا جواب دیں۔ جی اگر آپ مرزا صاحب کے ہی ترجمے پر یقین رکھتے ہیں تو مرزا صاحب نے نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے، امتی نبی ہونے کا نا، جو انہوں نے جو باتیں کی ہیں میں نے آپ کو پھر کہا ہے کہ وہ موضوع بحث نہیں ہے۔ آپ جان بوجھ کر خلط مبز کرنے کے لیے اپنے اوپر جو سوالات ہیں ان کے جواب آپ نے ہرگز نہیں دیے۔ آپ نے بار بار سوال تو دہرایا ہے، آپ کی زبان سے ہرگز کوئی جواب نہیں نکلا جو میں نے سوالات کیے ہیں، تو یہ خلط مبس نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ سوال پر سوال کر رہے ہیں اور آپ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اپنے اوپر کا بوجھ اتار کر میں روحانی خزائن پر ڈال دوں اور میں کہوں دیکھو میں جیت گیا۔ اگر آپ نے اس طرح سے جیتنا ہے تو پیارے بھائی آپ جیت گئے ہیں، آپ جیت چکے ہیں، ہم ہار چکے ہیں۔ لیکن اگر آپ انصاف سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں، اگر آپ انصاف کی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے جو دو ترجمے کیے ہیں ان دو ترجموں میں سے میں کس کو مانوں؟ کیا میں پہلے ترجمے کو مان کر کہ کسی کو نبوت نہیں ملے گی رسول اللہ کے بعد 1,24,000 انبیاء کا انکار کروں، یا دوسرے کو مان کر کہ رسول اللہ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کروں؟ کوئی ایک بتائیں مجھے۔ آپ کو اب سمجھ نہیں آ رہی آپ نے کرنا کیا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ دونوں تراجم درست ہیں۔ آپ اگر دونوں کو غلط مانتے ہیں تو اپنی ٹرن میں آپ نے اتنا بتانا ہے کہ یہ دونوں تراجم غلط ہیں، بس ٹھیک ہے جی، پھر فیصلہ ہو جائے گا کہ بھی کون غلط کر رہا ہے کون صحیح کر رہا ہے۔ آپ غلط بھی نہیں کہتے اور بار بار مجھے کہہ رہے ہیں میں کون سا مانوں؟ بھائی میں کہہ رہا ہوں دونوں صحیح ہیں، دونوں مان لیں، دونوں میں سے ایک مان لیں، دونوں طرح ٹھیک ہے بات، دونوں ہی تراجم درست ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو منہ سے بول لیں نا، کہیں کہ یہ غلط ہے، غلط بھی نہیں کہہ رہا، پھر مجھ سے پوچھتے بھائی کون سا مانوں؟ میں تو کہہ رہا ہوں دونوں مانیں۔ اور اگلی بات یہ ہے، میں نے آپ سے کہا کہ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ خدا مجھے ایک لمحے کے لیے بھی غلطی پر نہیں رہنے دیتا، پھر وہ ترجمہ کرے قرآن پاک کے ایک لفظ کا، پھر بعد میں اس لفظ کو بدل کے اس کا اور ترجمہ کر دے،
تو بھائی اس بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پھر مجھے کہتے ہیں جی مرزا صاحب نے تو نبوت کا بھی دعویٰ کیا ہے، وہ بھی آپ مان لیں۔ تو جب آپ نے ظفر اللہ صاحب کا نام لیا تھا میرے محترم، تو ظفر اللہ صاحب کا پتہ ہے آپ کو مرزا صاحب کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ بھی مان لیں آپ۔ ظفر اللہ صاحب جو ہیں وہ مرزا صاحب کو کیا سمجھتے ہیں آپ وہ بھی مان لیں نا پھر میرے محترم۔ تو مجھے کہتے ہیں بھئی آپ تو مرزا صاحب کو مانتے ہیں نا، میں مانوں یا نہ مانوں، آپ بتا دیں کہ یہ جو ترجمہ ہے دونوں تراجم ہے یہ غلط ہیں یا صحیح ہیں، یا دونوں میں سے کوئی ایک صحیح ہے اور دوسرا غلط ہے؟ اس کا جی جواب آپ دے نے دیں مہربانی۔ تقریباً 2 منٹ لے نہیں لیے۔ یار اب نا مکمل کریں بات کو. جی میں آخری بات کرتا ہوں، اس کے ہاں، بعد اگر آپ کی دیکھیں آخری باری ہے، بات ان کی یہ ہے، آپ کی ہاں آخری جی، باری ہے، ختم کر دے بات یہ ہے کیونکہ ضیاء رسول صاحب، جی میری آخری باری ہے کیونکہ انہوں نے پہلی لی تھی اور میں آخری لوں۔ آپ کی آخری باری ہے، ان کی پہلی باری تھی. ٹھیک ہے، بات یہ ہے ضیاء رسول صاحب، آپ کہتے ہیں کہ آپ منہ سے بول کر بتائیں کہ غلط ہے۔ بھائی غلط ہے تو اس پر سوالات کھڑے کر رہا ہوں نا، غلط ہے تو اس کو غلط سوالات کھڑے کر رہا ہوں۔ اگر میں اس سے متفق ہوں تو سوال کیوں کھڑے کروں؟ سوال کرنے کا ہی مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو 2 ترجمے کیے ہیں وہ غلط کیے ہیں۔ پہلا ترجمہ جو آپ نے کیا اس میں یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ تو میں نے کہا کہ 1,24,000 انبیاء کو نبوت ہی رسول اللہ کے بعد ملی ہے۔ اگر میں آپ کی بات تسلیم کر لیتا ہوں کہ ان کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی تو 1,24,000 انبیاء جو کم و بیش ہیں ان کا میں کیا کروں؟ کیا ان پر ایمان چھوڑ دوں؟ پھر دوسرا جو ترجمہ آپ نے کیا اس کا یہ تھا کہ رسول اللہ کے بعد اب کوئی رسول نہیں آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دوں۔ کس کو کرنا ہے مجھے وہ بتانا تھا آپ نے۔ آپ سوالات پر سوالات کرنے کی کوشش کی، خلط مبحث کرنے کی کوشش کی، لیکن کسی چیز نے آپ کی ہیلپ نہیں کی جب تک آپ سوال کا جواب نہیں دیں گے، اور سوال کا جواب آپ کہاں سے دیں گے؟ ہوگا ہی نہیں۔ یہ سوال، یہ جو ترجمے ہیں جو آپ نے کیے ہیں یہ تو گڑھے گئے ہیں مرزا صاحب علیہ السلام کی دشمنی میں، یہ تو گڑھے گئے ہیں قاسم نانوتوی صاحب کی دشمنی میں۔ خاتم النبیین کا جو ترجمہ ہے حضرت قاسم نانوتوی وہ بڑے اچھے طریقے سے کر گئے ہیں۔ اگر آپ نہیں مانتے، اگر آپ کو نہیں پتا تو میں وہ تذیر الناس آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ تذیر الناس کھولیں، تذیر الناس میں مکمل لکھا ہوا ہے خاتم النبیین کا مطلب حضرت قاسم نانوتوی صاحب وہ بیان کر کے گئے ہیں۔ جی میری آخری باری تھی۔ ختم ہو گئی، گل ہی ختم ہو گئی، گل ہی ختم ہو گئی۔ اچھا جی، گل ختم اب کہہ رہے ہیں کہ یہ تراجم جو ہے وہ ضد میں گھڑ گئے ہیں۔ ہاں جی، ضد میں گھڑ گئے۔ نہیں جی ہن داستہ لین دیو نا جی، پہلا ترجمہ جو ہے انہوں نے داستہ ہے نا، میری جی ہم نے دیکھ لیا، لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، میری بات سنیں۔ ہاں ٹھیک ہے نا، ترجمہ تو بتا دیں نا، آپ دیکھیں ان کو آپ نے ٹائم دیا ہے تو مجھے 1 منٹ تو دے دیں، آدھا منٹ دے دیں۔ چلو جی، آدھا دیکھیں منٹ پہلا ترجمہ ہے روحانی خزائن جلد 3 صفحہ آخری باری میری ہے، آدھا منٹ آپ لیں گے میں پھر لوں گا۔ چلیں لے لینا، میں اس کو پھر میں لے لاں گا۔ میری آخری باری ہے نا، لے نہیں لیں گے، اپنی باری آخری ختم یار کر۔ انہاں نوں خوش ہون دیو، نہیں 1 منٹ لیں یا 2 منٹ لیں، کرنے دیں جی، انہاں نوں لے لین کہتے ہیں جی یار وہی کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 431۔ ہاں لگائیں سامنے، سامنے لگائیں۔ ٹھہرو عمران صاحب، سامنے دوسرا والا، دوسرا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ترجمہ پڑھ کے حوالہ صرف سنا دیو، حوالہ سنا دیو بس بہت ہے۔ اچھا ترجمہ سنو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا نبیوں کا۔ یہ آیت بھی صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ اس کو یہ بار بار کہہ رہے تھے، غلط ہے۔ دوسرا ترجمہ روحانی خزائن جلد 14 صفحہ نمبر 279۔ یہ کیوں کر جائز ہو سکتا ہے کہ باوجود کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں پھر کسی وقت دوسرا نبی آ جائے اور وہی نبوت شروع ہو جائے؟ نبی صاحب کہہ رہے تھے یہ بھی غلط ہے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ، بس صحیح۔ آپ کا ہو گیا 1 منٹ 20 سیکنڈ ہو گیا، آپ کا 1 منٹ 20 سیکنڈ ہو گیا، آپ بات کو ختم کر دیں۔ بات یہ ہے ڈاکٹر میری صاحب، بات ہاں سن لے او بس سن لینا، اب آپ میوٹ کر لینا، مرزا صاحب سے پوچھیں جا او کے بھائی بات میوٹ کر لیں، ٹھیک ہو گیا۔ مرزا صاحب نے کہیں پہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ سب سے پہلے نبی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے پہلی نبوت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، سارے نبی جو ان کے بعد آئیں گے یہ آپ کا عقیدہ ہے۔ آپ سے سوال ہوا تھا آپ کے عقیدے کے اوپر کہ آپ پہلا نبی بھی مان رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے، اور ان کے بعد جن کو بھی نبوت ملنی ہے وہ بند کر رہے ہیں، اور ساتھ میں 1,24,000 پیغمبروں کو بھی مان رہے ہیں۔ یہ آپ سے سوال یہ تھا، آپ اس سوال سے ادھر ادھر ہو گئے، یہ آپ کا مسئلہ ہے، یہ مرزا صاحب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ ہمارا مسئلہ ہے۔ ہمارا جو ترجمہ ہے جو آپ نے پڑھ کے سنایا ہم ویسے ہی مانتے ہیں، جو مرزا صاحب لکھ کے گئے ہم ویسے ہی مانتے ہیں، اس سے نہ ایک لفظ آگے نہ ایک لفظ کم۔
ہم ویسے ہی مانتے ہیں. یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ نے نبوت بند کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے پیدا کیا, سب سے پہلے نبوت دی, 1,24,000 پیغمبروں کو ان کے بعد نبوت دی. تو یہ مسئلہ تو آپ کا بھائی, آپ کے اپنے گھر کا ہے, ہمارا تو اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. آپ بے شک مرزا صاحب کی ساری کتابیں یہاں پہ پڑھ دیں, کوئی چکر نہیں اس کا. دوسری جو ترجمہ آپ نے اس ترجمے سے بھاگ کر دوسرا ترجمہ کیا, اس کے بعد بھی آپ لا رہے ہیں رسول, آپ حضرت عیسیٰ کو لا رہے ہیں. آپ دور نبوت کے بعد, ہمارے نظر میں تو دور نبوت بھی ختم ہی نہیں ہوا. ہمارے نظر میں تو وہی دور نبوت چل رہا ہے, اسی کی فیض میں نبوت ملنی ہے, وہی نبوت چلنی ہے ساری عمر. آپ دور نبوت ختم کر آپ مائک بند ہو گیا. کہہ رہے ہیں جی ہمارے نزدیک تو انہی کے ذریعے نبوت ملنی ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا, تو مرزا صاحب نو پڑھو جا کے. تو بھائی وہ نبوت وہی ہے, آپ کا مسئلہ یہ آپ کے گھر کا مسئلہ ہے. یہ آپ نے گھر کا مسئلہ کیسے ہو گیا بھائی؟ یہ آپ کے گھر کا مسئلہ ہو گیا. آپ جو عمران کالو نے آپ نے ابھی کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نبوت ملی ہے. آپ کے گلے پڑ رہے ہیں بھائی, آپ کے گلے پڑ رہے ہیں. ہمیں کیا کہہ رہے ہو, ہمیں کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں. آپ ہمیں حوالے دے رہے ہو, یعنی رسول اللہ کی نبوت کے بعد کوئی نبوت نہیں ہے. مرزا صاحب ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں. ہمارا تو میری بات سنیں, ہم کلیئر ہیں اس چیز میں. ٹوٹو صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نبوت ملنی ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں نبی آ ہی نہیں سکتا. تو نبی دیکھنا, رسول اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. نبی آپ لے کر آ رہے ہیں, اگر وہ نبی آ گیا تو خاتم النبیین والی آیت پڑ جائے گی. خاتم النبیین والی آیت جو ہے وہ آنے بنی اسرائیل کے نبی کو روک رہی ہے. نبوت بھی نہیں آ سکتی, نبی بھی نہیں آ سکتا. ہاں نہیں آ سکتا نا, جو رسول اللہ سے الگ ہوگا. جو حضرت مرزا صاحب کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ بالکل 101% ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ غلط کر رہے ہیں بھائی. ہمارا یہاں پہ سوال جو تھا مرزا صاحب نبی بن کے کیسے آ گئے ہیں پھر؟ سن لیں, میں بتا دیتا ہوں. آپ نے جو پہلے ترجمہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں, جس طرح ظفر اللہ شاہ صاحب نے کہا, وہ بھائی میں نے کب یہ ترجمہ کیا؟ جھوٹ بول رہے ہیں آپ بھائی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ترجمہ ہے. میں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے نبوت ملی ہے ان کو. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین لکھ دیا تھا اس وقت جب حضرت آدم وہ خاتم النبیین تھے, جسم اور مٹی کے درمیان میں تھے, اس ٹائم تھے. وہ لگائے حوالہ لگائے عمران کالو صاحب, انہوں نے یہ وہ حوالہ لگائے, بسم اللہ کریں. ہاں وہ لگائیں, نبوت ملی تھی. وہ حوالہ لگائیں, وہ ضروری حوالہ تھا. آپ چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں عمران کالو صاحب. میں ابھی لگا دیتا ہوں جی. بریلویوں کے عقائد میں لکھا ہوا ہے, اور اس کی بریلویوں کے عقائد نہیں پیش کرنے ہیں. بریلوی کافر ہیں, آپ نے پیش کرنے ہیں قرآن سے یا حدیث سے. اچھا جی, تمہارا قرآن حدیث سے کیا؟ میں عقائد آپ کے پیش کر رہا ہوں تو کہتے ہیں قرآن حدیث سے پیش کرنا ہے. بات کرنی ہے ہم نے, بات میں آپ کے عقائد کی کر رہا ہوں. آپ کیا نہیں تو کہہ رہے تھے قرآن حدیث سے بات ہونی ہے. سنیں عقائد میں آپ کے پیش کر رہا ہوں. قرآن سے حدیث تھے یا رسول صاحب سن لیں, تب دیا جاتا ہے جب عقیدہ قرآن کے مطابق ہو. آپ کا نہیں, قرآن کے مطابق نہیں ہے. عقیدہ ان کا ہم ان کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں تو کہتے ہیں قرآن حدیث سے بیان. بریلویوں کا کون سا عقیدہ ہے جو قرآن حدیث میں ہے؟ یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں, ضیاء رسول نہیں کہہ رہا. سنیں ضیاء رسول صاحب, سنیں ٹھیک کہہ رہے ہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں ضیاء رسول صاحب سنیں. میں لگا کے دکھاؤں گا مرزا صاحب نے ترجمہ کیا. لگاتا ہوں. عمران کالو صاحب ان سے حوالہ لیں جہاں پہ یہ لکھا ہو کہ مرزا صاحب کیسے نبی بن گئے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی لکھ دیا گیا. مرزا صاحب کیسے؟ احمد بھائی ایک منٹ خاموش ہوں. ضیاء رسول صاحب ایک منٹ خاموش ہوں. محترم ایک منٹ خاموش ہوں, بات تحمل سے سن لیں. آپ لوگ چار چار بول رہے ہیں, وہ اکیلے بول رہے ہیں تو کہتے ہیں خاموش ہوں. چلیں جی آپ بھی بول لیں, آپ بھی بولیں, دونوں بھائی بول لیں, پھر خوش ہو جائیں گے. تحمل سے بات کریں. آپ سے مانگا گیا تھا تو آپ نے عمران کالو صاحب اسی ٹائم دیکھا تھا. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ بھائی مرزا صاحب کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ گول کر جاتے ہیں. مرزا صاحب کیسے نبی بن گئے جب وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے بعد دنیا میں کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا؟ وہ نبی بنے ہی نہیں ہے, وہ تو امتی نبی بنے. ہاں وہ نہیں نبی بنے, انہوں نے کہا میں امتی نبی. نبی نہیں ہوتا. نہیں امتی نبی ہوتا. نبی نہیں ہوتا, وہ امتی نبی ہوتا. نبی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ امتی نبی ہوتا ہے. نبی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ امتی نبی ہوتا ہے. امتی نبی کیا ہوتا ہے؟ وہ نبی ہوتا ہے یا نہیں؟ امتی نبی ہوتا ہے. بھائی امتی نبی کیا ہوتا ہے؟ امتی نبی جو رسول اللہ کا امتی نبی ہوتا ہے.
जी उम्मती नबी कहाँ से ले लेके आ गए हो? जहाँ से किधर लिखा? रसूलुल्लाह कुरान में लिखा हुआ है, हदीस में लिखा हुआ है उम्मती नबी, किधर लिखा हुआ है? जरूरी नहीं कि हर लफ्ज कुरान में लिखा हो या हदीस में लिखा हो। ना कुरान में है ना हदीस में है, मिर्जा साहब की कुतुब में भी नहीं है। आपने कहाँ से लिया ईसा अलैहिस्सलाम आप कहाँ उम्मती से लेके बनेंगे? आ गए हैं? आप कहाँ से लेते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम उम्मती बनेंगे? वो कुरान में लिखा हुआ है, हदीस में लिखा हुआ भाई है। ईसा अलैहिस्सलाम की तो बात नहीं हो रही अभी, फिर उधर ईसा अलैहिस्सलाम की क्यों नहीं हो रही? इधर ईसा अलैहिस्सलाम का टॉपिक हाँ पहले सुन लें ये अभी उम्मती सुन। नबी आपने कहाँ से लिया? कुरान में हदीस में या मिर्जा जहाँ से साहब की आपने किताबों ईसा में? अलैहिस्सलाम का किधर है? उम्मती होना लिया है, कहाँ से लिया? भाई हम तो बात ही नहीं कर रहे ईसा अलैहिस्सलाम की। हम तो कर रहे हैं ना। मैंने आपसे पूछा मिर्जा साहब नबी हैं या नहीं? हाँ उम्मती आपने कहा नबी ये हैं। उम्मती नबी। मैंने हाँ कहा ये जी। उम्मती नबी क्या होता है? जहाँ से आपने लिया ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती उम्मती होना। नबी क्या होता है? ये जी कहाँ से लिया जहाँ लफ्ज़ से आपने लिया हजरत ईसा का उम्मती होना। भाई मैंने तो बात ही नहीं की उनकी। अभी हाँ झूठ तो बोल मैं रहे तो हैं। कर रहा हूँ ना, आप आपने ना भी खुद करें। कहा है कि मिर्जा साहब उम्मती नबी हैं। मैंने हाँ जी, बार-बार बेशक पूछा उम्मती कि नबी नहीं हैं। आपने कहा हाँ। नहीं उम्मती नबी हैं। उम्मती यानी नबी हैं, कहते बेशक। हुए आपको क्या हो रहा था? तो जो जब वो उम्मती नबी है तो मैं क्या कहूँ? भाई उम्मती नबी का लफ्ज कहाँ से लिया आपने? जहाँ से आपने ईसा अलैहिस्सलाम के लिए लिया है, कहाँ से लिया है? ईसा अलैहिस्सलाम के लिए तो हमने कभी नहीं कहा उम्मती नबी। कभी नहीं कहते कि आप वो उम्मती बन कर आएंगे, नहीं हाँ, कहते। बिल्कुल कभी उम्मती नबी का लफ्ज हमने इस्तेमाल ही नहीं उम्मती बन कर नहीं आएंगे। किया। वो बात ही नहीं हो रही। उम्मती नबी क्या की बात हो रही है? है। उम्मती बन कर नहीं उम्मती आएंगे, नबी की। वो उम्मती बन कर आपने नहीं कहा आएंगे। उम्मती नबी, उम्मती बन कर आएंगे कि नहीं? और नहीं वो बात ही नहीं हो रही अभी। वो हो रही है ना, मैं कर रहा हूँ, हो नहीं रही, मैं कर भी रहा हूँ, कहते नहीं हो रही। है इसका सबूत देते हैं। किधर लिखा हुआ है उम्मती नबी? हाँ बताएं कहाँ पर सबूत है कि ईसा अलैहिस्सलाम नबी उम्मती किधर बनेंगे? लिखा हुआ है? हाँ जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम का लिखा है कि वो उम्मती बनेंगे, कहाँ पर लिखा है? अब किधर सुन लें लिखा है अगली ईसा बात। अलैहिस्सलाम का? किधर लिखा है? आप अब बताएं। सुन लेना। बात आप आप कर रहे बताएं, हैं, आप नहीं मानते? आप नहीं मानते? ओ भाई, पहले इनकार ये कर दें, बता दे मिर्जा साहब नबी हैं इनकार या कर दें, नहीं? इनकार मिर्जा करें, साहब नबी नहीं, कहीं भी नहीं लिखा हुआ ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनकार के कर लिए दें कि उम्मती हजरत नबी की ईसा तरफ से उम्मती नहीं लिखा हुआ। उम्मती नहीं होंगे, इनकार कर दें। जब हजरत टॉपिक ईसा होगा उम्मती मैं नहीं बता होंगे। दूंगा। आप मुझे ये बताएं ना कि मिर्जा साहब उम्मती नबी हैं, किधर लिखा हुआ है? मिर्जा साहब ने बताया है कि वो उम्मती नबी हैं। इधर हवाला दे मिर्जा साहब का, किधर लिखा हुआ? हाँ मिर्जा साहब ने बताया है कि मैं एक तरफ से उम्मती हूँ, इधर एक तरफ से हवाला नहीं। दे मिर्जा साहब ने जहाँ कहा हाँ हो कि हवाला उम्मती नबी देता हूँ। हूँ मैं। बताएं। जी मैं देता हूँ हवाला, देता हाँ हूँ जी, उसका हवाला हवाला भी मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले जो हवाला देना है वो सुन लें। नहीं नहीं, पहले हवाला मिर्जा साहब वही को- आपने पहले दिए हैं, जो बात मैं कर रहा हूँ मैंने उसका हवाला पहले ले हवाले लें। आपको दिए हैं। कोई मैंने हवाला पहले नहीं दिए दिया, आपको कोई हवाले। हवाला नहीं दिया, कोई हवाला मैंने नहीं दिया, दोनों वाले आपको दिए हैं। कोई हवाला नहीं दिया, गलत बात। दोबारा ले ले, मैं दोबारा हाँ, दे देता हूँ। चलें पहला ले वाला है ले लेता हूँ ना, रूहानी पहले खजान बात तो जिल्द होने देना। 429। ज़िया रसूल साहब आपको क्या हो गया है? दूसरा सवाल वाला है सुनो। रूहानी खजान जिल्द 14 सफा नंबर 279। अब आप ठीक मिर्जा साहब है, का दें। स्कैन लगाएं, स्कैन लगाना यहाँ पे। स्कैन भी लगा देता हाँ हूँ। लगाएं ये मेरी स्कैन। स्क्रीन बड़ी करें। जी मेरी स्क्रीन जब बड़ी ये करो। स्कैन लगा देंगे, अब मेरा सवाल सुने जो मैं आपको स्क्रीन बता बड़ी करें मेरी। करते हैं। बड़ी ये करें, ले अभी स्क्रीन बताता हूँ। आपकी बड़ी कर देते हैं। अब सुने बात, खामोशी से आप स्कैन अभी लगाएं स्क्रीन और बड़ी करें, खामोशी। अभी हवाला आ जाता है। ये कौन सी बात जी है? जी अब खामोशी से स्कैन लगाएं और सुने। हमने आपको ये हवाला दिखाना है। फिर हमने आपसे पूछना है, जी आ रही है। उसके बाद हमने आपसे पूछना है कि खातमुन नबीन का ये जो मानी किया है आपने अपने कायद के खिलाफ क्यों किया है, और यही हमारा मौजूद बहस था। आप लगाएं स्कैन और मैं भी आपको स्कैन लगा कर दिखा देता हूँ कि बरेलवियत के अकायद में ये है। जी ये वाला आपके सामने चेक कर। क्या है हवाला? रूहानी खजान जिल्द जी, 3 पढ़े। सफा नंबर 431। पढ़ लिया जी? जी पढ़े ऊपर से, नहीं पढ़ा। पढ़े आप पढ़े कि हम क्यों पढ़े? ऊपर ऊपर से पढ़े ना, शुरू से। माँ का नाम मोहम्मद, बस यही बात की है इस पूरे सफे में। खामोश हो जाए, मैं पढ़ता हूँ ऊपर मगर से। वो रसूलुल्लाह है और खत्म करने वाला नबियों का। ये आयत भी साफ दलालत कर रही है कि बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई रसूल दुनिया में नहीं आएगा। और दूसरी आगे- वाला पेश आगे करो, पढ़े। मुफ्ती नबी वाला। आगे पढ़े, आगे बस पढ़े, ये पढ़ दिया जो मैंने वाला पेश आगे किया। पढ़े, आगे भी पढ़े, आगे पानी है। उम्मती चले आगे नबी मैं वाला पढ़ वाला दूं। पेश करो। उम्मती आगे नबी मैं पढ़ वाला। देता हूँ, खामोश हो। आगे मैं उम्मती पढ़ता हूँ। नबी वाला पास वाला इससे पेश ये करो। भी पास उम्मती इससे नबी ये वाला भी वाला साफ पेश वजाहत करो, सा। मरहबा साहब। अब उम्मती मैं नबी पढ़ता वाला हूँ ना, वाला मुझे पेश पढ़ने करें। सफा तो पूरा पढ़ने देना। मिर्जा साहब कहते हैं कि जहाँ शोर पर करना है। ये निशानी होती है, शोर इतनी करना ये है। निशानी होती है शोर करना है। कि पहले शोर तो बड़ा करना है। लाफगुजार शोर मारते करना है। हैं। जब कोई शोर दामन करना पकड़ के है। पूछे लाओ कहाँ है सबूत, शोर तो करना है। कहते हैं जहाँ शोर से निकले करना है। थे। जी उम्मती शोर नबी करना वाला है। हवाला पेश करो। जी मैं पेश करता हूँ, पेश करता हाँ हूँ। जी। शोर करना है आपने, इधर शोर मिर्जा साहब करना ने है। खुद को उम्मती नबी का हवाला पेश करो। जी मैं आपको हवाला देता हूँ, इमरान साहब ये बहुत शोर कर रहे हैं, मैं नीचे बैठा हूं। मैं हवाला देता हूँ।
जी मैं देता हूँ जी। सुन ਰੰਜ लें। ਕਰਨ ਡਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਡੰਡੇ ਵੱਜਣ ਡੇ ਨੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। जी या रसूल आराम नाल हवाला दे दे रोला जी जी मैं हवाला ही देने लगा हूँ, समझ ਕਰਨ तो ਡਿਆ हो ना। ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾ, ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जी ਚੋਰੀ ਪਾਇਆ मैं तो विराट जी, पे आया जया यार, रसूल साहब। समझता नहीं बैठा ਰੌਲਾ ਤੇ ਨਾ ਪਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਅੜਾ ਅੜਾ ਕਰਨ ਡਿਆ पता नहीं जी, ज़या रसूल साहब। ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਈਕ ਲਾਇਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ अब सुनो, कुछ नहीं किया यार, मैं तो सबसे पहले तो ये हवाला पूरा पढ़ लें। ਧੂੜੀ ਗੰਡਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ। मिर्जा अरे जा, पहले पूरा पूरा नहीं मैं स्क्रीन ही बंद करने लगा हूँ। मिर्जा साहब ने खुद को उम्मती नबी स्क्रीन नहीं बंद करनी, ये हवाला पूरा पढ़ा जाएगा। मिर्जा साहब का हवाला दो। जी हवाला देते हैं, खामोश होंगे तो हवाला लेंगे ना। शाबाश। डॉक्टर साहब मैंने हाँ जी, आपसे दरख्वास्त की थी कि प्लीज आस्ता बोलें। मैंने वो काम अच्छा में ठीक है, लगाए हुए मेरे थे, वो ये मोहतरम प्लीज जनाब आस्ता बोलें। मिर्जा साहब का वो हवाला पेश कर दें जहाँ पे मिर्जा साहब ने खुद को उम्मती नबी कहा है। जी जी पेश कर देते हैं, कोई मसला करें नहीं जी। है। हवाला करें। ज़रूर पेश करते हैं, जी। आपको हवाला देते हैं। सबसे पहले इस हवाले को मुकम्मल पढ़ लें, फिर आगे चलते हैं। ना यहाँ- उम्मती नबी देखे, मैंने आराम से कहा है ना आपके साथ यानी इसको मुकम्मल नहीं पढ़ने देना आप। आपके साथी ने नहीं मुकम्मल नहीं उम्मती नबी वाला हवाला उम्मती नबी वाला हवाला पेश करो। फिर वही गल उम्मती नबी वाला हवाला पेश करो या माफी मांगो, हमने झूठ बोला है। पढ़न तो दे ना। ये तो पूरा या करना माफी है। मांगो कि झूठ बोला मैंने, या उम्मती नबी वाला हवाला पेश करो। अच्छा शोर करना है। और ज़िया फजूल है, चीखा के मारना है। अच्छा आराम से करन दो बस तमाशा चेक कर। मेरे मोहतरम काबिल मनाज़ा साहब जो हैं, वो मिर्जा साहब का उम्मती नबी वाला हवाला पेश फरमा दें। जी। जी, एक मिनट मैं जट हवाला- भाई, एक मिनट ठहर जाए, मुझे इजाजत दें। सजाद रसूल साहब मेरी बात उम्मती सुनें। नबी वाला हवाला पेश करो। जी जी सजाद रसूल साहब बात सुने। आपने इक्तबास लगाया है। जी अब आपने बड़ा अच्छा किया, आपने फौरन वो रेफरेंस दे दिया। अब इस रेफरेंस को पहले पढ़ लिया जाए, उसके बाद बात आगे चलाई जाए। तो अगर तो आप चाहते हैं पहले उम्मती नबी वाला हवाला या माफी, दूसरी कोई बात नहीं। भले ला दे, सजाद मुझे नहीं है रसूल हवाला साहब, कह दे सजाद झूठ रसूल बोले साहब। ऐसी, कह दो हमने झूठ बोला है, कह दो हमने झूठ बोला है। पागल हो गए। उम्मती ओ नबी यार, वाला एक हवाला या माफी, दो बातों में से एक बात। एक मिनट रुक जाओ। मिर्जा साहब कहते हैं कि झूठे बंदे की ये निशानी होती है कि पहले तो बड़ी जाहलों के सामने बड़ी लाभ गुजार मारते हैं, जब कोई दामन पकड़ के पूछे लाओ कहाँ है सबूत, तो चुप कर जा एक मिनट यार, रौला ना बना मेरा वीर। कहते हैं जहां से निकले थे। रोला नहीं पांदा है, तुझे अब वाला सुनो। पेश कर दे, झूठ क्यों बोलिया जे? देख लो ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕਰਨ ਡਿਆ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਾ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਾੜਾਂਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। शब्दों गाना शाबाश। उम्मती नबी वाला हवाला ओ ये नसना चाहता जट साहब, वो नसना ही तो चाहता। तो हवाला दे दो, मैं आराम नाल बैठा, हवाला दे दो। कितनी इज्जत दी है, चीखा मारन ने हवाला दे दे, मैं चुप करके बैठ जाऊंगा। जी हवाला ही आपको देने लगे और मिर्जा हैं। साहब की बात मैंने पेश की, गलती कर और मैंने मिर्जा साहब की बात तहरीर पढ़ी है। मिर्जा साहब कहते हैं जाहल बंदे की ये झूठे की ये निशानी होती है, जाहलों के सामने बड़ी लाभ गुजार मारते हैं, जब कोई दामन ठीक है। पकड़ के पूछे लाओ कहाँ है सबूत, तो घुस जाते हैं जहां से निकले थे। आप कह रहे ठीक हैं है। गंदी अहमद रजा खान बरेलवी साहब क्या कहते हैं? वाबियों का खुदा मुखन्नस है, ये गंदियां कहते गल्लां, हैं। हवाला उम्मती नबी वाला हवाला हाँ अहमद रजा खान बरेलवी साहब क्या कहते हैं? ना, आप खामोश उम्मती हो नबी वाला हवाला या जाए। वो मादरत देने वाला लगे हैं ना, हवाला ही देने माफी लगे मांगो कि हैं। मैंने झूठ बोला है, या उम्मती नबी वाला हवाला। हवाला ही देने लगे हैं ज़िया रसूल साहब। दियो जी। खामोश होंगे तो हवाला मिलेगा दियो जी। आपको। सबसे पहले हाँ जी, जो दियो। आपने हवाला लगाया है, हम इसको मुकम्मल पढ़ेंगे, उसके बाद मैं हवाला मैंने लगाऊंगा। पढ़ के सुना दिया है, अब आपने नहीं हवाला पढ़ देना है। जी मैंने जो सुना आपने दिया छोड़ पढ़ के, आपने वाला नहीं ना उम्मती नबी सुना। वाला देना है। नहीं ये सुना, हाल देख इसको ले, मुकम्मल पढ़े। म्यूट लगाओ इनका हाल इसको देख ले, मुकम्मल ये पढ़े। रौला ना बना, म्यूट हाँ लगा के इसको बैठ। मुकम्मल पढ़े, तमाशा लाया तू। इसको मुकम्मल पढ़े और उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ पढ़ो। ये गलत है। उसके बाद एक नया शोशा छोड़ झूठ दिया बोल उम्मती रहा है नबी ये, वाला। झूठ बोल रहा है मैंने ये, कहा भाई सबूत दे झूठ दे, बोल कहा रहा मिर्जा साहब ने है, खुद को उम्मती झूठ नबी बोल कहा। रहे हो, झूठ आपने बोल उसका रहे हो, सबूत नहीं झूठ दे बोल रहा। रहे हो, झूठ बोल रहे हो। मिर्जा साहब के दो वाले आपने नहीं कहा गलत तर्जमे, आप झूठ बोल रहे हैं, आपने आपने दोनों तर्जमों पे नहीं कहा कि ये गलत आप तर्जमे झूठ हैं। बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आपने नहीं कहा कि ये तर्जमे गलत है। आप झूठ बोल रहे हैं। जो तर्जमे आपने अच्छा, किए थे मिर्जा उस पर साहब का सवालात उम्मती नबी किए वाला थे। हवाला ले आओ।
جی मिर्जा साहब का उम्मती नबी वाला یہ پہلے ہمیں پورا پڑھنے دیں اور اس کے بعد ہم साहब آپ کو कहते हैं حوالہ वो कंजर जो बल्दु जिना कहलाते हैं वो भी झूठ बोलते हुए دیں۔ शर्माते لیکن हैं। مولوی پھر بھی نہیں شرماتا، حضرت مرزا صاحب مولوی کہتے پھر ہیں بھی نہیں شرماتا، وہ کنجر شرماتے ہیں، وہ کنجر شرماتے ہیں لیکن مولوی پھر نہیں شرماتا، مولوی کو پھر بھی شرم نہیں آتی، 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 کنجر چوڑے سارے شرماتے ہیں جھوٹ بولتے ہوئے، لیکن مولوی کو بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ مولوی کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں حوالہ دے کر بھیجیں گے، حوالہ بلکہ تمہیں پیک کر کے ساتھ بھیج دیں گے، حوالے کی پریشانی نہ لو، حوالہ آپ کو دے کر بھیجیں گے۔ اس حوالے کو مکمل کیوں نہیں پڑھنے دے رہے؟ اس حوالے کو کیوں مکمل نہیں پڑھنے دے رہے؟ اس حوالے کو کیوں نہیں مکمل پڑھنے دے رہے؟ اس حوالے سے تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ کیونکہ تمہارا جھوٹ باہر نکل آئے گا نا، جو جھوٹ اور دجل اور جو فریب کیا ہے وہ نکل آئے گا، اور یہ تم نے بکواس کرنی تھی آخر پر، یہی ہے کہ چلیں جی آخر میں ہم نے جانا ہے، آپ بکواس کر کے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو کہا ہے کہ آپ کو حوالہ دیا جائے گا، اس حوالے کو مکمل پڑھنے دیں، اس حوالے کو جو آپ نے دجل، جو فریب، جو دھوکہ بازی کی لوگوں کے ساتھ، وہ لوگوں کے سامنے آنے دیں، اس کے بعد آپ کا جو ہم سے مطالبہ ہے وہ بھی آپ کا پورا کریں گے۔ اور یہ آپ شور کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بات بھول جائیں کہ بریلویوں نے لکھا ہوا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا اور سب سے پہلے نبوت ملی۔ آپ یہ بات ہضم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ تو میں ہضم نہیں ہونے دوں گا۔ میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ بریلویوں نے دیکھیں کتنی دو نمبری کی ہے ختم نبوت کے مجاہدوں تم لوگوں سے، کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ رسول اللہ آخری نبی ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ رسول اللہ اول نبی ہیں، ایک طرف کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا یہ مطلب ہے کہ رسول اللہ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، رسول اللہ کے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، کوئی رسالت نہیں ہے، کوئی وحی نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد ہی سب کو نبوت ملی۔ کتنے بڑے یہ گستاخ ہیں تمام انبیاء کے، یہ اتنی بڑی گستاخی ہے انبیاء کی، اتنی بڑی گستاخی ہے کہ کفر ہے۔ یہ 1,24,000 انبیاء کا انکار ہے۔ یہ جو ترجمہ ضیاء رسول صاحب نے کیا اور اس کے بعد جو کہا 1,24,000 انبیاء کا انہوں نے انکار کیا، 1,24,000 انبیاء کی انہوں نے توہین کی، 1,24,000 انبیاء کی 1,24,000 انبیاء کی نبوت کا انکار کیا۔ ایک نبی کی نبوت کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، اور ان بریلویوں نے مرزا صاحب کی دشمنی میں 1,24,000 انبیاء کی جو ہے نا وہ گستاخی کی۔ یہ گستاخ ہے، دیکھیں یہ ختم نبوت کرنے والے کتنے بڑے گستاخ ہیں نبیوں کی، 1,24,000 نبیوں کی گستاخی کرنے والے، 1,24,000 انبیاء کی گستاخی کرنے والے یہ بریلوی گستاخ، یہ چہرے ہیں جو کافروں سے زیادہ۔ ایک نبی کی نبوت کا انکار کرنے والا کون ہوتا ہے؟ کافر۔ ایک نبی کی نبوت کا انکار کرنے والا کون ہوتا ہے؟ کافر۔ اور امام محمد رضا خان بریلوی صاحب کے مطابق وہ ولد الزنا ہوتا ہے۔ ایک نبی کی نبوت کا انکار کرنے والا، ایک نبی کی گستاخی کرنے والا ولد الزنا ہوتا ہے، ولد الزنا۔ اور انہوں نے 1,24,000 انبیاء کی توہین کی ہے آپ کے سامنے بیٹھ کر، 1,24,000 انبیاء کی گستاخی کی ہے اس بریلوی نے آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر۔ صرف جماعت احمدیہ کی دشمنی میں 1,24,000 انبیاء کو اس نے گالی دی ہے۔ اس گندے غلیظ بریلوی نے 1,24,000 انبیاء کو گالی دی ہے۔ یہ ہے ان کا دین، یہ ہے ان کا مذہب، یہ ہے ان کا اسلام، جس میں صرف انبیاء کی گستاخی ہے، غلاظت ہے، غلاظت ہے، غلاظت ہے، غلاظت ہے۔ بریلویت ایک غلاظت ہے، ختم نبوت ایک غلاظت کا نام انہوں نے بنا دیا ہے، وہابیت ایک ختم نبوت نام کی جو تحریریں ہیں یہ سب غلاظت ہیں، یہ انبیاء کے گستاخ ہیں۔ اور امام احمد رضا خان بریلوی کے مطابق ایک نبی کی توہین کرنے والا حرامی ہے، اور انہوں نے تو 1,24,000 انبیاء کی توہین کی۔ یہ کتنے بڑے حرامی ہیں اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں، یہ کتنے بڑے ولد الزنا ہیں اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں، اور یہ کتنے بڑے اسلام کے دشمن ہیں اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں۔ انہوں نے اسلام کی اتنی بڑی گستاخی کی ہے کہ کسی کافر نے بھی نہیں کی ہوگی،
किसी मुशरक ने भी नहीं की होगी, किसी मुल्हद ने भी नहीं की होगी। ये मुल्हदीन है, मुल्हदीन जो तमाम अंबिया को झूठा मानने वाले हैं। इसने, इस शख्स ने तमाम अंबिया को नाउज़ुबिल्लाह झूठा साबित किया। इसने कहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत मिल ही नहीं सकती, जबकि इसका बाप कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले नबूवत मिली थी। इस शख्स ने तमाम अंबिया को गाली दी है, इस शख्स ने तमाम अंबिया को गाली दी है, इस शख्स ने तमाम अंबिया की तौहीन की है। और अहमद रजा खान बरेलवी के फतवे के मुताबिक ये वल्दुज़्ज़िना हरामी साबित हुआ है, ये वल्दुज़्ज़िना हरामी साबित हुआ है इमाम अहमद रजा खान बरेलवी के मुताबिक। हमारे मुताबिक नहीं, हम कुछ नहीं कह रहे। इसको इमाम अहमद रजा खान बरेलवी, इमाम अहमद रजा खान बरेलवी साहब, इमाम अहमद रजा खान बरेलवी साहब बरेलवी शरीफ वाले, इनको वल्दुज़्ज़िना हरामी जहन्नम के कुत्ते कहते हैं। एक नबी का इनकार करने वाला वो कहते हैं जहन्नम का कुत्ता है, सिर्फ रसूलुल्लाह की तौहीन करने वाले को कहते हैं जहन्नम का कुत्ता है। तो इसने तो 1,24,000 अंबिया की तौहीन की है आपके सामने, और 1,24,000 अंबिया की तौहीन करके फिर दजल कर रहा है, फरेब कर रहा है। ये है इनकी औकात, ये है जी खत्म नबूवत का मुजाहिद, जो तमाम अंबिया की नबूवत को उनको नबूवत से ही दस्तबरदार कर दिया है। नाउज़ुबिल्लाह 1,24,000 अंबिया को नबूवत से दस्तबरदार कर दिया। ये तो वहाबियों से भी बड़ा मुशरिक निकला, ये तो वहाबियों से भी बड़ा हरामी निकला, इसने तो वहाबियों से भी बढ़कर जो है वो तौहीन कर दी। अहमद रजा खान बरेलवी ने तो सिर्फ वहाबियों को वल्दुज़्ज़िना हरामी जहन्नम के कुत्ते कहा था, ये तो उनसे भी बढ़ गया। इसने तो किसी नबी का कोई पास रखा ही नहीं, इसने तो किसी नबी की इज्जत रखी नहीं, इसने तो किसी नबी की इज्जत रहने नहीं दी। सिर्फ अपनी बुग़्ज़ में, अपनी अनाद में, अपनी हसद में, अपनी फ्रस्ट्रेशन में 1,24,000 अंबिया की, 1,24,000 अंबिया की इसने जो है ना तौहीन की है, 1,24,000 अंबिया की तौहीन। अहमद रजा खान बरेलवी के मुताबिक ये जहन्नम का कुत्ता है, ये जहन्नम का कुत्ता है, ये जहन्नम का कुत्ता है, वल्दुज़्ज़िना है, हरामी है, काफिर है। इसके कुफर में शक करने वाला भी काफिर है, इसके कुफर अज़ाब में जो शक करेगा कौल अहमद रजा खान बरेलवी के, वो भी काफिर है। ये लानती हैं, ये जहन्नम का ईंधन है। इन्होंने 1,24,000 अंबिया की तौहीन की है, 1,24,000 अंबिया की तौहीन करने वाला गुस्ताख ज़िया रसूल, 1,24,000 अंबिया की तौहीन करने वाला, 1,24,000 अंबिया की गुस्ताखी करने वाला ये मरदूद आपके सामने बैठा हुआ है। इस मरदूद ने, इस जहन्नम के कुत्ते ने, इस वल्दुज़्ज़िना ने, इस काफिर ने, इस मुर्तद ने 1,24,000 अंबिया की तौहीन की है। इस पर हर बंदा लानत करे। ये लानत का, इसको लानत का जो है ना वो हार पहनाए, इसके गले में लानत होनी चाहिए। ये सुबह शाम इसको लानत के जो है ना वो फूल बरसने चाहिए। इस बंदे ने खलीफा 1,24,000 अंबिया की गुस्ताखी। कहता है कि खातमुन नबीयीन का मतलब है कि रसूलुल्लाह के बाद यानी खातमुन नबीयीन बनने के बाद किसी को नबूवत ही नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है, और इसके वालिद मोहतरम बरेलवियों के अकायद में लिखा हुआ है कि तमाम अंबिया को नबूवत ही रसूलुल्लाह के बाद मिली थी। इसने तमाम अंबिया की नबूवत को झूठा कहा है, इसने तमाम अंबिया की नबूवत को जाली कहा है, इसने नाउज़ुबिल्लाह तमाम अंबिया की नबूवत पर हमला किया है, इसने डाका डाला है तमाम अंबिया की नबूवत पर, इसने तमाम अंबिया की नबूवत पर डाका डाला है, इसने तमाम अंबिया की हुर्मत की है। इस बंदे के ऊपर अहमद रजा खान बरेलवी का वो फतवा लगता है जिसमें वो फरमाता है कि ये वल्दुज़्ज़िना है, ये हरामी है, ये जहन्नम का कुत्ता है, इसके माँ बाप का निकाह हो ही नहीं सकता। जो अमल वो आपस में करते थे खालिस ज़िना था, खालिस ज़िना था, खालिस ज़िना था, और ज़िना के नतीजे में पैदा होने वाली ये गंदी औलाद है जिसने 1,24,000 अंबिया की तौहीन की है। इसने 1,24,000 अंबिया की तौहीन की है। और इसके नीचे अभी आए हैं वहाबियों के मुजद्दिद वल्दुज़्ज़िना हरामी जनाब आमन नज़ीर साहब,
ان کے خدا کے متعلق احمد رضا خان بریلوی صاحب فرماتے ہیں کہ وہابیوں کا خدا ایسا خدا ہے جو عورتوں سے زنا کرتا ہے، لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہوتا ہے. یہ ہے وہابیوں کے خدا کا تعارف بقول احمد رضا خان بریلوی صاحب. احمد رضا خان بریلوی صاحب کے مرزا کو پٹیالہ بہت ہیں. احمد رضا خان بریلوی کے فتوے، یہ فتوے نہیں پڑھ سکتے، یہ فتوے نہیں سن سکتے. ہم سنائیں گے، ان کے گھر میں جائیں گے، گھر میں داخل ہو کر یہ فتوے سنائیں گے اور ان کو بتائیں گے تم ولد زنا ہو، حرامی ہو، جہنم کے کتے ہو. ضیاء رسول تم جہنم کے کتے ہو بقول احمد رضا خان بریلوی کے. تم نے 1,24,000 انبیاء کی توہین کی ہے، تم نے 1,24,000 انبیاء کی توہین کی ہے. تم گستاخ ہو 1,24,000 انبیاء کے. تم نے ایک نبی کی نہیں، 2 نبی کی نہیں، 3 انبیاء کی نہیں، بلکہ 1,24,000 انبیاء کی توہین کی ہے، گستاخی کی ہے. جب تک تم اس توہین اور گستاخی پر معافی نہیں مانگو گے ہماری طرف سے، اسی طرح تمہاری چترول ہوتی رہے گی اور ہم دنیا کو بتاتے رہیں گے کہ یہ وہ گندا چہرہ ہے، یہ وہ لعنتی کردار ہے، یہ وہ لعنتی کردار ہے، یہ وہ گندا چہرہ ہے، یہ وہ مردود ہے، یہ وہ بریلوی ہے، یہ اپنی ماں بہنوں کو پیروں کے سامنے پیش کرنے والا بریلوی ہے جو کسی دربار کی پیدائش ہے. اس بریلوی نے 1,24,000 انبیاء کی توہین کی ہے. اس مردود نے 1,24,000 انبیاء کی توہین کی ہے. اس بد نسل گندے نسل کے کتے نے 1,24,000 انبیاء کی توہین کی ہے. یہ بد نسل ولد الزنا حرامی بریلوی 1,24,000 انبیاء کی توہین کرنے والا ہے. اس نے صرف جماعت انبیاء کے بغض میں، حسد میں 1,24,000 انبیاء کی نعوذ باللہ توہین کی ہے. یہ مردود جہنم کا کتا ہے، جہنم کا کتا ہے، جہنم کا کتا ہے، بلکہ جہنم کا کتا نہیں بلکہ جہنم کا سور ہے. اس کو سور کہا جائے بلکہ سور سے ناپاک کہا جائے تو کوئی مغالطہ نہیں ہوگا. یہ سور سے ناپاک ہے بلکہ سور کے پیشاب سے ناپاک ہے، بلکہ سور کی ٹٹی سے ناپاک ہے. یہ بندہ مردود ہے جس نے 1,24,000 انبیاء کی توہین کی ہے. یہ 1,24,000 انبیاء کی توہین کرنے والا مردود ہے. اس کو سور کے پیشاب سے بھی زیادہ نجس اور ناپاک سمجھو. جو اس کے کفر میں شک کرے گا اس پر بھی احمد رضا خان بریلوی کا فتویٰ لگے گا. جو اس کے مردود ہونے میں شک کرے گا، جو اس کے کفر و عذاب میں شک کرے گا، اس پر بھی احمد رضا خان بریلوی نے کہا مرزا حرام پٹیال جال ہے. اے مردودہ دوڑ گیا ادھر آ میری کال کرن والیا تو کال کیوں کیتی میرا شکار دلاتا ہی ہو جنم دا کتا دلاتا ہی ہو جنم دیا کتیا واپس آ تیری چترول کر کے تے مینوں سکون ہی بڑھایا. او وڈا کتا آ گیا جے، وڈا کتا آ گیا جے، وڈا گستاخ آ گیا جے، اسلام دا دشمن آ گیا جے، ناپاک آ گیا جے، ساڈی براد ناپاک کرن آ گیا جے. اے وہابی، اے مخنث خدا نوں منن والا، اے زناکار خدا نوں منن والا آ گیا جے. اینو تھلے نہ سٹو، کوئی گل نہیں، اسی اپنی برون نو تذاب نال تولاں گے. آئی جی کیوں تھلے بندے سٹنا پیا؟ آئی جی پنجاب کیوں بندے سٹنے تھلے؟ بندہ ماشاء اللہ یار تو کڑی مڑی میوٹ کرنا پیا. بات ہو گئی تو اٹھی تے کڑی مڑی سٹنا تے لو. اوے عامر نذیر کی ہو گیا؟ عامر نذیر نو تے لو. دور گیا بھج گیا عامر نذیر تے تو آیا. تھیے پہلے وی کتے گئے اوے وابیا کتے گیا، اوے وابیا، اوے وابیا، او وابیا، او سور دیا بچیا، اوے سور دیا بچیا وہابیا، بریلوی صاحب لیتے ہیں کہ رام کا نام میوٹ کرو. احمد رضا بریلوی حرامی لیتا ہے کہ عامر خنزیر مزدور مارے حرام زیادہ گندی دا کتا ہے. جنہ مرضی اپنی بونڈ کٹ کے زور لالا پتر سارے ملک سد کے لیا ایتھے تیرا پیو بیٹھا. جنہ مرضی زور لالا احمد رضا بھی ایک حرامی ماں دا پتر سی. اگو تم ہی حرامی ماں دا پتر ہے، تو کسے کنڈی دا بچہ پتر ہے. سارے کتے کٹھے کر کے اتنے بٹھاؤ. عامر خنزیر پیچھے جا کے رپورٹا مارے لا دو جنوں لڑا دے تیری آواز نہیں نکلتی بونڈ کٹ کے لایا. ڈاکٹر فضول تیرے حرامی ہے، تیری ماں بھی حرامی سی، اگو تم ہی حرامی ہے. جنہ مرضی زور لا پتر وہ چھل کے رکھو. ہر تیری ایسی چاہتی اور بریلویا کتیا وہ تو 1,24,000 پیغمبروں پہ جھوٹ بولے تیری زبان کھینچ
थल्ले ना लाओ सू जाट साहब, थल्ले ना लाओ सू तेरा के चतरोल करो मजा आ रहा जाट साहब, तू ही फतवा प्ले करो इनू ते लवो उत्ते आए बरेलवियां दे आकू ते आ उते आ कुती दे आकू ते आ बरेलवियां दे आकू ते आ जहन्नम दे आ उत्ते आके म्यूट ला लेना हरामी इनू चतरोल करो खामोश हो जितने प्यार ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਓਏ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਰੰਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਮਦ ਰਸੂਲ ਦੇ ਓਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮਿਊਟ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਦਾ यार साहब सलीम नीम साहब की जुबानी फतवा सुनाओ बच्चा इस दुनिया से फतवा नहीं सुनाना यदि मां का हो कोई सुनाना जरा वड़ गया नीम साहब की जुबानी फतवा सुनाओ लख दी लानत तेरी जिंदगी दे हरामिया तेरी जिंदगी तो बगैरता है 1,24,000 दिया भी तू इनकार किया तेरी तुझे 1,24,000 अंबिया की तौहीन करने वाले मरदूदा बरेलविया बरेलविया कबर पुजया 1,24,000 अंबिया की तौहीन करके भी तेन शर्म नहीं आई बगैरता फिर उत्ते जलील होना तू बहुत वड्डा जलील है तू जन्म दे कुत्तियां का भी कुत्ता है तू जन्म दे सूरां दा यार उत्ते लो ना थले लो कौन थले लांदा हाँ बोलो खंजीरा देखो म्यूट लांदा है खोले ओ खंजीरा और बुआ खोले खोटी दे बच्चे उत्ते आके म्यूट लाना तेरी ऐसी तैसी वाबड़िया पता लगे किन्ना जाना अंदर किन्ना बाहर है इन्हां दी किताबां च लिखिया जो रोजा चेक करते हैं अपनी मां भैन दे अंदर सोटी पाते हैं तो रोजा चेक करते हैं कल मैं वाबिया दी तन मैं सुनाना वाबियात की करते हैं वो मनी खाते हैं तो अस्तगफुरुल्लाह एडी गंदी जमीन आसमान ते कोई मखलूक नहीं जिड्डे बरेलवी ते हवाबी गंदे ने सूरां दे सूर मणि भाज गांदे ने रामी यकीन करो बड़ी मड़ी यकीन करो गंदिया 1,24,000 पैगंबरां दे गुस्ताखा 1,24,000 पैगंबरां दी गुस्ताखियां करने वाले तौहीनां करने वाले बगैरता तू जमाते अहमदिया की दुश्मनी दे विच 1,24,000 अंबिया दी गुस्ताखी करनी शुरू कर दी है लानतिया तेनू एक शर्म ही नहीं आई कि 1,24,000 अंबिया की तौहीन करने लगते हैं बगैरता बेदीनिया बेजमीरिया मरदूदा कुत्तिया बरेलवी कुत्तिया बल्कि ये तो मिक्स है ये तो वो कुत्ता है जो रूढ़ी के उत्ते बैठा ये मिक्स कुत्ता है ये मिक्स कुत्ता है ये मिक्स कुत्ता है ये बरेलवी मिक्स कुत्ता है ये नस्ल का सानू नहीं पता ये कदी वहाबी हुंदा है ये कदी भाबी हुंदा है ते कदी ये बरेलवी हुंदा है कदी ये शिया हुंदा है ये मां प्यो दे ताल्लुकात बड़ी दूर तक ने एदी वालदा कोई अच्छी औरत नहीं सी ये सोचा तो एदी तरबियत अच्छी नहीं हुई ये कदी बरेलवी बनदा कदी भाबी बनदा कदी देवबंदी बनदा ते कदी हराम दा बनदा हराम दा बन के 1,24,000 अंबिया दी तौहीन करदा ए मरदूद चेहरा देखो ए मरदूद चेहरा देखो जिन्हें 1,24,000 हो रही है सिर्फ इस वजह तो कि 1,24,000 अंबिया का गुस्ताख है इन्हें 1,24,000 अंबिया की गुस्ताखी की है ये गुस्ताख भी छतरोल करते रहेंगे ये भी छतरोल करते रहेंगे इंशाअल्लाह जहन्नम दे विच भी छतरोल होगी ये भी जहन्नम दे विच भी छतरोल होनी है बच्चा मिर्जा हरा Any more patients in the ward? हेलो चाचा लता फड़ी Any more patients waiting to be served? वो नीचे आया बशर रजा साहब नीचे आया जवाब दे दो नहीं सवाल का भी टाइम नहीं है अगर सवाल का टाइम नहीं है इस टाइम अभी ऑपरेशन चल रहा है इस टाइम ना ट्यूनिंग टाइम है
दिस इज ट्यूनिंग टाइम सो यार उसने अंबिया की गुस्ताखी क्या किया? एक मिनट आपको बताते हैं, उसको बताते हैं। वो कह रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो भी नबी आए जिनको भी नबूवत मिलेगी वो नाउजुबिल्ला वो कज़ाब हैं, दजाल हैं। तो इनके अकीदे के मुताबिक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना बहुत पहले से सब अंबिया से पहले से उनको नबूवत मिल चुकी थी। तो इस तरह इसने 1,24,000 अंबिया की गुस्ताखी की है जो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। ਇਹ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਰੂਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੋ 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 ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਹਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਤ ਮੁਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਤੁਰਤ ਮੁਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲੱਭ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 101 ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਹੋ। ਇਰਫਾਨ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਇਰਫਾਨ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਰਤ ਮੁਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਆਡੀਓ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਆਡੀਓ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਫਤਵੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਆਡੀਓ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏ 313 ਬਰੀਨ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਰੱਖਦਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ ਜਲਦੀ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ